صرف سورہ رحمان کیوں؟ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، عدل بھی ہے، لیکن رحمان و رحیم بھی ہے، اور یہ اس کا پہلا تعارف ہے۔ اور وہ مریضہ جو تھی انہیں خود HIV وائرس اس کے خون میں تھا، اور 6 ماہ کے اندر اندر میرے بھی ٹیسٹ پازیٹیو ہو گئے۔ مخدوم سید صفدر علی بخاری، جنہیں زمانے نے اس وقت پیر کاکی تاڑ کا نام دیا ہوا تھا، کرم اس وجہ تو ہے کہ تو کر گناہ تو میں کریم ہاں، تو کر توبہ تو میں عظیم ہاں۔ ہیرا منڈی جیسی بدنام زمانہ جگہ پہ وہ نعرہ وہاں لگاتے تھے کہ کبھی کاکی تاڑی ہے۔ صرف HIV پازیٹیو نہیں، فل بلون ایڈز بیماری کے ساتھ سفر کر رہے، 7ویں دن وہ وینٹیلیٹر سے اترے، سورہ رحمان ہی لگی ان کے پاس۔ کمال والے بہت کم پیشنٹس ہیں، اس میں بابے نے اچانک اسے کہا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب کے ہوتے ہوئے جب مجھے فرق نہیں پڑتا اور میں یہاں آ کے بیٹھ گیا ہوں تو نے بھی۔ سر، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ معجزے ہوتے ہیں ابھی بھی؟ 2 طرح کے ولی ہیں، ایک شیطان کے ولی ہیں، ایک اللہ کے ولی ہیں۔ ہاتھ دکھانا تو وہ تو ہمارا ایک قومی کھیل ہے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحی صدیق، اور آج ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک اسپیشل گیسٹ کے ساتھ۔ ڈاکٹر جاوید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سورہ رحمان کے اوپر بہت گرپ ہے اور مختلف اس کے وظائف اور اس کے جو فائدے ہیں سورہ رحمان پڑھنے سے، کن کن بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے، یہ تمام باتیں آج ان سے پوچھیں گے، اور کچھ کہانیاں بھی سنیں گے ان سے کہ جو ان کی زندگی میں انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اور لوگوں کو بڑی بڑی بیماریوں سے شفا یاب ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ سر بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ ماشاءاللہ اللہ کا کرم، اللہ کا شکر، بس ٹھیک مست جا رہی ہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ رحمان مختلف ہم لوگوں نے نا کچھ پہلے بھی ایک دفعہ پوڈ کاسٹ کیا 1 سال پہلے الحمدللہ، اور بڑا اچھا رسپانس بھی آیا، لیکن کچھ لوگوں کے اس کے بعد کمنٹس یہ آئے کہ صرف سورہ رحمان کیوں؟ اس کی کچھ تھوڑی سی ذرا تفصیل بتا دیے، پھر اس کے بعد پھر ہم آگے شروع دیکھیں، کرتے ہیں۔ کہنے کو تو میں پروفیسر آف میڈیسن ہوں جی اور انٹینسو کیئر اسپیشلٹی ہے میری۔ سورہ رحمان سے علاج کا جو طریقہ کار ہے، چونکہ خود اس سے شفا یاب ہوا ہوں، اور اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جو اس سے شفا یاب ہو وہ اس کے بعد آگے بتاتا رہے، فی سبیل اللہ۔ میں تو وہ ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ جہاں تک سوال ہے کہ سورہ رحمان ہی کیوں، اس کا سادہ اور سمپل اور آسان سمجھ میں آنے والا جواب یہ ہے کہ جس وقت آپ ایسی سچویشن میں پھنس جائیں جس کا آپ کے پاس حل نہیں ہے، آپ کے معلوم علم اور جو بھی آپ کے وسائل ہیں اس سارے کو استعمال کرنے کے باوجود آپ کسی ایسی سچویشن میں پھنس گئے ہیں جو آپ کے خیال میں آپ کی غلطی یا کسی کی غلطی کا نتیجہ ہے، تو اب آپ جس رب کو پکار رہے ہیں وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، عدل بھی ہے، لیکن رحمان و رحیم بھی ہے، اور یہ اس کا پہلا تعارف ہے جو وہ دیتا ہے۔ تو جو ظالم ہے یا مظلوم ہے، جب وہ پھنسا ہوا ہے تو پھر وہ رحمان کو پکارے گا، جبار اور قہار کو کبھی نہیں پکارے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دیٹ از دا ٹائم کہ وہ رحمان کو پکارے، اور رحمان کو پکارتے ہوئے اگر وہ خود بھی تھوڑا رحم کا مظاہرہ کرے، کہتے نا کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ، اور آپ اپنے اللہ سے کہیں کہ میں تیری ساری مخلوق کو معاف کر کے میں سب کو دعا دیتا ہوں، یا اللہ میرے دشمنوں پہ بھی کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر، میں پھنس گیا ہوں، میں نے سب کو معاف کیا، تو مجھے معافی دے دے۔ تو وہ اللہ کریم پھر آپ پہ مزید کرم کرتا ہے کہ آپ زمین پہ اس کے ترجمان ہیں اور آپ اس کی سنت کو دہرا رہے ہیں، تو وہ تو خود مالک ہے، تو اس کا رحمت، اس کی رحمت جو ہے اس کے غضب پہ بھی حاوی ہے۔ تو اگر تو آپ اللہ کی کوئی حد توڑ کے پھنسے ہوئے ہیں تو وہ رحمان ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ڈنڈا عصا پکڑانے کے باوجود کہہ رہا ہے کہ فرعون سے التفات سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، وہ جو میل جینوسائیڈ 50 سال سے کر رہا تھا اس سے پیار سے بات کرنا، تو وہ رحمان کہتے ہی اس کو ہیں جو ظالم کو بھی معاف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم عموماً خود ہی ظلم کر بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے کسی پہ نہیں تو اپنی جان پہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ صحیح، کوئی دعا اتنی بڑی مانگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ خود نہیں پتہ ہوتا کہ اب یہ اسی کے نتیجے میں کوئی ٹیسٹ آیا ہوا ہے، اور یہ آزمائش آئی ہوئی ہے۔ ہاں جی، لیکن سٹل وہ ہمارے سانسوں سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، تو آپ اس کو پکاریں گے تو اس کے رحم اور کرم کو ہی پکاریں گے۔ صحیح ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مطلب آپ کا پروفیشن ہے کیا؟ مینلی آپ کرتے کیا ہیں؟ یہ تو آپ کا ایک دیکھیں تعارف جو دنیا کو پتہ ہے آپ کا یہ ہے کہ سورہ رحمان سے علاج کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، مینلی ویسے آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی تھوڑا سا لوگوں کو، کیونکہ آڈینس نہیں ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب ہیں کون۔
میں بالکل سورہ رحمان سے علاج نہیں کرتا. ٹھیک ہے. میں میڈیسن کا پروفیسر ہوں, اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں, اور بلکہ جو اسپیشلائز ڈاکٹرز کرتے ہیں ان کا سپروائزر یا ان کا ٹیچر بھی ہوں, اور میڈیکل کالج میں پڑھاتا ہوں, اور لاہور کے ہی سروسز ہاسپٹل میں ایک میڈیکل یونٹ کو ہیڈ کرتا ہوں. تو اس کے ساتھ اور ساری زندگی اپنے پیشن کے طور پہ میں انٹینسو کیئر میں زیادہ وقت گزارا, جیسے آئی سی یو اسپیشلسٹ یا شعبہ انتہائی نگہداشت, اس میں انٹرنیشنل آئی سی یوز میں بھی اور نیشنل آئی سی یوز میں بھی میں نے کام کیا یا کرتا رہا ہوں. اس میں جب ایک وقت آیا 99 میں کہ حادثاتی طور پہ مجھے سوئی لگ گئی یا بلڈ ایک پیشنٹ کا چلا گیا میرے ہاتھ میں, اور وہ مریضہ جو تھی انہیں خود بی سی اور HIV وائرس اس کے خون میں تھا, اور 6 ماہ کے اندر اندر میرے بھی ٹیسٹ پازیٹیو ہو گئے, اور میرے علم کے مطابق اور پوری دنیا کی سائنس کے مطابق اب میرے کوئی علاج نہیں تھا. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس وقت 2 سال اسی تکلیف میں, اسی درد میں گزارتے میں اس طریقہ علاج تک حادثاتی طور پہ پہنچا. ٹھیک ہے. اور مخدوم سید صفدر علی بخاری, جنہیں زمانے نے اس وقت پیر کاکی تاڑ کا نام دیا ہوا تھا, وہ بھی ہیرا منڈی میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے, خود سید بادشاہ تھے, لینڈ لارڈ تھے, گارڈن کالج پنڈی کے پڑھے ہوئے تھے, وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو وہ ہیرا منڈی جیسی بدنام زمانہ جگہ پہ اس وقت وہ ایک عجیب اپنی بازار حسن میں یوں کہیں کہ ایک عجیب ان کی مجذوبانہ سی زندگی تھی, جو ایک جذب کی حالت میں وہ نعرہ وہاں لگاتے تھے کہ کبھی کاکی تاڑی ہے, جاؤ کبھی کاکی تاڑ کے آؤ. تو وہ جو کاکی وہاں رقص کر رہی ہوتی تھی, اور لوگ وہاں تماش بینی کے لیے شراب اور نشے میں دھت وہاں تماش بین لوگ آئے ہوتے تھے, ان میں اچانک گھس کے انہیں کہنا کہ اوئے اس کے پاؤں کو دیکھو, تمہیں تمہارے کالے پیلے جرکان سے لے کے کالے پیلے جادو تک سے شفا ہو جائے گی. تو اب ایک طوائف جو زمانے کے نزدیک ایک بدنام زمانہ ایک طوائف ہے وہ ناچ رہی ہے, اس کے پاؤں دیکھنے سے شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو خود ایک بڑا بلیسفیمس فکرہ تھا اور سارا. لیکن وہ فقیر کی رمز تو وہ نہیں وہ اپنا راز تو نہیں کسی کو دیتا, لیکن لوگوں کو شفا ہونے لگی اور کنٹروورسی جنریٹ ہونے لگی, اور پھر ضیاء شاہد جیسے لوگوں نے, اور ابھی ان میں سے ضیاء شاہد صاحب تو اللہ ان کا اگلی منزلیں, ان کو گلی رحمت کرے, اگلی منزلیں آسان کرے, انہوں نے ان کا نام پیر کاکی تاڑ بھی ڈال دیا. NNI کے خوشنود علی خان صاحب ان کے ساتھ تھے, یہ رؤف کلاسرا صاحب ابھی زندہ ہیں, انہوں نے ایک کالم لکھا بھی ہے اس واقعے کا. تو ان لوگوں نے جا کے چھاپا مار ٹیم بھی بنائی, اور جس طرح کیا پکڑا گیا, اور انہوں نے آدھے صفحے کا اشتہار لگا دیا, برآمدگی ہوئی, کچھ بھی نہیں برآمدگی ہوئی. کوئی ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے کہ یار جی اصل میں یہ تھے, وہ جس طرح شف علی سرکار کو وہ سارا الحسن نے بڑا ایکسپوز کیا, تو کوئی رؤف کلاسرا صاحب نے بھی کچھ ایسا صاحب نے اپنے ہاتھ سے سارا کچھ لکھا ہوا, ان کا کالم ایک بڑا میں نے پڑھا 2012. پازیٹیو لکھا یا پھر نیگیٹو ہی لکھا؟ نہیں, انہوں نے بڑا بیلنس لکھا. انہوں نے اس واقعے کو, اس رات کو خود سے نریٹ کیا 2012 کے جو سیاسی حالات میں پریزیڈنسی میں بیٹھ کے انہیں وہ رات یاد آئی. اچھا. وہ خود صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب اس وقت بھی صدر پاکستان تھے, ان کی بیگم صاحبہ شہید ہو گئی تھی, تو اس کے نتیجے میں وہ پاکستان کھپے کا انہوں نے نعرہ لگایا, اور اس کے بعد وہ صدر ہوئی, عہدے سے سرفراز کیے گئے. تو وہ انہی دنوں آپ کے میڈیا کے ان کا نام ہے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب, جی, تو زرداری صاحب نے شروع میں انہیں پی ٹی وی کا چیئرمین وغیرہ لگایا, ٹھیک ہے, تو خدمات ان کی ہوں گی اس کے نتیجے میں, لیکن بعد میں وہ اور شاہین صاحبائی صاحب کسی وجہ سے معطوب قرار پائے, اور اب وہ انہیں اس سے ہٹا دیا گیا یا ہٹایا جا رہا تھا. تو وہ اپنی کلیریفیکیشن کے لیے یا دوبارہ تعلقات استوار کرنے کے لیے پریزیڈنٹ ہاؤس آئے ہوئے تھے. اچھا. لیکن انہیں اندر نہیں, مطلب وہ ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو کلاسرا صاحب نے جو لکھا ہے وہ بڑا مزیدار سا واقعہ ہے, اگر وہ میں دیکھ رہا تو کلاسرا صاحب کا کالم اتنا پرانا, وہ میں بتا سکتا, میں نے جب پڑھا اس کو, تو کلاسرا صاحب بھی کسی کام وہاں گئے, آپ کو پتہ ہے بڑے جید صحافی ہیں وہ بھی, اور ذرائع جو ہوتے ہیں پھر ان کے لیے کوشش بندے کو کرنی پڑتی ہے. تو میں نہیں کہتا کہ کوئی ان تینوں بندے وہاں کوئی لفافہ لینے دینے گئے تھے یا آپ لوگ ابھی کچھ بنا دیتے ہیں. تو لفافے میں ویسے بھی بہت تھوڑا آتا ہے, بوریوں کے حساب سے اب تو بات ہوتی ہے, اس زمانے میں شاید لفافے میں ہوتی ہے. تو خیر وہ کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں گیا تو میرے سے پہلے سے یہ موجود تھے. صحیح ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے تو لجاجت سے بار بار جو بھی وہاں بندہ ہوگا اسے بار بار کہہ رہے تھے کہ بھئی اندر بتاؤ ہم ملنے آئے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ آئے ہیں, تو اندر سے ظاہری بات ہے چٹ تو اندر گئی ہوگی, تو اب اندر سے بلاوا جاتا ہے. وہ رؤف صاحب حالانکہ بعد میں گئے اور یہ بیٹھے رہے,
پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ دونوں صاحبان جو تھے ان کی ٹون چینج ہونا شروع ہوئی، یا انہوں نے انہیں بار بار کہنے کی کوشش کی اس بندے کو کہ یار بتاؤ نہیں تو ہم جا رہے ہیں، یا کچھ جو بھی تھا. اچھا. تو بہرحال وہ رؤف صاحب لکھتے ہیں کہ میں آخرکار میری باری آ گئی اچھا. اور میں اندر سے ہو کے واپس بھی آ گیا. اچھا. تو وہ ابھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے ویٹنگ میں، اور وہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اندر بلایا جائے ورنہ. تو کہتے کہ اب وہ آخر میں اسی پہ آگے ہوئے تھے کہ نہیں تو ورنہ ہم پہلی تنخواہ پہ ہی کام کر لیں گے. تو کوئی اس طرح کا انہوں نے جو سرکاسٹک انہوں نے جو لکھا ہے اس کو میں نریٹ کر رہا تھا کہ اس میں انہوں نے لکھا کہ مجھے جب وہ اندر گئے تو شاید انہوں نے زرداری صاحب سے ان کا بھی ذکر کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج زرداری صاحب کے بیہیویئر سے یا ان لوگوں سے برتاؤ سے وہ رات ہیرا منڈی کی یاد آ گئی جب میں پنجاب یونیورسٹی سے شاید تازہ فارغ التحصیل ہوا تھا اور ضیاء شاہد صاحب جیسے استاد کے زیر نگرانی وائٹ میلنگ یا بلیک میلنگ پتہ نہیں جو بھی ہوتی ہے تو اس کی بھی ٹریننگ لے رہا تھا اور صحافت کیسے کرنی ہے کیا کرنا ہے. صحافت کی ٹریننگ لے رہے تھے. ہاں تو انہوں نے یہ بھی اس زمانے کے اقرار الحسن بن رہے تھے. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ آج رات ایک سٹنگ آپریشن کرنا ہے. اچھا. اور تیاریاں پکڑ کے آجو ہیرا منڈی جانا ہے. تو کیمرے شیمرے پینشن جو ان کے پاس ہوگا سامان گلاسز بھی وہ سارا کچھ جو بھی تھا وہ اس زمانے کی 90s کی بات کر رہے ہیں. تو کہتے کہ ہم وہاں گئے تو وہاں ایک صاحب کا پتہ چلا کہ یہ سید مخدوم صفدر علی بخاری ہیں تو صحیح سید بادشاہ ٹھیک ہے اور لینڈ لارڈ ہیں کوئی، لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں تھا. انہیں یہ بتایا گیا کہ ایک ڈبہ پیر ہے جو ہیرا منڈی میں بیٹھا لوگوں کو کہتا ہے کہ کاکی کی دھمال دیکھنے سے یا موسیقی سننے سے شفا ہو جاتی ہے یا ان کے مرض ٹھیک ہوتے ہیں. تو اس کا پول کھولنا ہے اور عوام کو بچانا ہے، ایکسپوز کرنا ہے تاکہ وہ عوام، وہ نیک عوام جو ہیرا منڈی جیسی جگہ پہ جاتی ہے مجبوراً تو وہ بیچارے گمراہ نہ ہوں، ان کا دھرم برشت نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہم سب بھی جذبہ ایمانی میں سرشار اور جذبہ صحافت سے سرشار کہ آج اس بابے کی عزت جو نیلام کر دیں گے یا اس کو ایکسپوز کر دیں گے، ننگا کر دیں گے. اللہ نے تو کہا ہے کہ آپ کسی کا ایپ دیکھیں تو اسے چھپائیں، لیکن امریکہ نے جو ہمیں صحافت پڑھائی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ نہ ذرائع بتانے ہیں اور کچھ نہیں کرنا، اگلا ننگا کر دیں آپ. اور اب تو اے آئی آ گیا تو وہ تو ویسے بھی جو نہیں بھی ننگا اس کو کر سکتے جو ننگا ہو جاتا وہ بھی کہتا ہے یہی تھا. تو یہ میں نہیں تھا، یہ آئی تھا. یہ اے آئی نے بڑا آسانی اب اس نے بڑی میں وہی دیکھ رہا تھا سر، وہ کہنے اے آئی اللہ لوں ہی آئی. وہ خیر اے آئی جو تھی اس وقت تو نہیں تھی، اس وقت یہی آئی گئی تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ انٹرویو شروع کر دیا اور ہمیں بھی بڑا غصہ آ رہا تھا. ہم بھی مدرسوں سے پڑھے ہوئے تھے اور آپ کو پتہ ہے مدرسوں تو اسلام بڑا پکا ہوتا ہے. تو انہیں بھی غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسلام کے نام پہ. حالانکہ بابا کوئی اسلام کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ کہہ ہی نہیں رہا تھا، دعویٰ ہی نہیں تھا اس کا کوئی اسلام کا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیکن اس میں یہ ہوا کہ جب ہم نے چوری چھپے بڑا ان کے فین بن کے، اور کوئی مریض بنا ہوا تھا اور کوئی فین بنا جس طرح ہوتا ہے آپریشن، ہاں جی، تو وہ جب ہم نے اپنی طرف سے بہت سے حقائق اکٹھے کر لیے، بابے کو گھیر لیا، اور وہ مجرا جو یا دھمال جو بھی ہو رہی تھی اس میں جب وہ کاکی کسی ٹرانس میں چلے گئی یا گر گئی اور بابے نے اس کے سر میں ہاتھ پھیرا یا اس کو گلے لگا لیا یا کاکی کو اس نے ہوش دلائی اور مریضوں کو جو کہ 2-4 تھے انہیں پسینے آنے شروع ہو گئے یا ان کی جو بھی حالت ہوئی، تو انہوں نے جب کافی ایویڈنس اپنے خیال میں اکٹھی کر لی. کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے وہ رات یاد اس لیے آئی پریزیڈنٹ ہاؤس میں کہ اب ہم سیدھے ہوئے اور شاید ضیاء شاہد صاحب نے اچانک بابے سے کہا اور بتایا اپنا کہ بابا تمہارا تو ہم نے پڑھے گئے ہو، یہ تو سارا ہم نے، جس طرح وہ اقرار صاحب بھی ہے ان کی جیسے لوگ جو ہیں وہ بعد میں کرتے ہیں کہ ہم نے تو پکڑ لیا، ساری چیزیں ہمارے پاس، آپ بتاؤ کیا کرنا. تو بابے نے کہتا ہے کہ بابے نے انہیں آگے سے کہا، اور آج لگتا ہے کہ زرداری صاحب بھی ریپیٹڈ میسیجز پہ وہی جواب دے رہے تھے، اس طرح وہ کوریلیٹ کر رہا دونوں سچویشنز کو. تو وہ 17 سال بعد انہیں وہ واقعہ یاد آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے جب بابے کو بتایا کہ ہمارے پاس تو ناقابل تردید ثبوت آ گئے ہیں تمہاری بے حیائی کے، لوفر بن کے یا راندہ درگاہ ہونے کے، تو بابا مسکرایا اور اس نے ضیاء شاہد کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں سید ہوں. تو اس نے کہا اس سے مجھے کیا فرق پڑتا، جو بھی ہو، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اصل میں مخدوم ہوں. تو اس نے کہا اس سے میں کیا کروں. ٹھیک. میں نے کہا تم یہ نہیں جانتے کہ میں گارڈن کالج پنڈی کا گریجویٹ ہوں. اس نے کہا تو اس سے کیا کروں میں.
ہاں جو یہ کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ معاملات. تو بابے نے دوبارہ اسے کہا کہ میں حسبی نسبی شجرے والا مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے اولاد میں سے ایک نجیب الطرفین سید زادہ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ نجیب الطرفین جو ہے یہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریے گا بعد میں اس واقعے نجیب کی. الطرفین کا مطلب ہوتا ہے جو ماں اور باپ دونوں طرف سے جو ہو. اور سر کہتے ہیں اصل سید بھی وہ ہوتا ہے، یہ لوگوں کے مطلب کہنے میں یہ آتا ہے، سننے میں بھی یہ آتا ہے کہ دونوں ماں باپ سید ہوں گے تو ہی آگے اولاد سید. نہیں یہ ایک علیحدہ کہانی شروع ہو جائے گی. لیکن بہرحال لیکن آل اور اولاد میں پہلے تھوڑا فرق ہوتا ہے. آل لفظ اور ہے، اولاد اور ہے. تو نجیب الطرفین سید بہرحال شجرے والے اور جو دونوں طرف سے سادات آ رہے ہیں اور انہوں نے نہیں شادیاں کہیں ادھر ادھر کی اور ہمیشہ وہ تو بہرحال بلو بلڈڈ اپنے کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے اسے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نجیب الطرفین سید ہوں اور شجرے والا ہوں. تو اس نے پھر آگے سے کہا کہ پھر میں کیا کروں. تو اس میں بابے نے اچانک اسے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب کے ہوتے ہوئے جب مجھے فرق نہیں پڑتا اور میں یہاں آ کے بیٹھ گیا ہوں تو نے بھی. تو نے کہا کہ مجھے لگا جیسے زرداری صاحب بھی جو ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے شاہین صاحب بھائی صاحب کو اور شاہد مسعود صاحب کو یہ کہہ رہے تھے تمہیں پتہ ہے کہ میں اس ملک کا بے تاج بادشاہ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا فرق پڑے گا، تم نے جو کرنا کر لو، تم نے جو لکھنا ہے وہ لکھ لو. وہ کہانی پھر علیحدہ ہے کہ صبح خبریں اخبار کا جو فرنٹ پیج تھا اس کا ہاف جو تھا اس پہ بڑی بڑی سرخیاں لگی ہوئی تھیں، تصویریں لگی ہوئی تھیں اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہیرا منڈی میں پیر کا کی تاڑ جو طوائفوں کے ناج کے بدلے شفا بانٹ رہا ہے. یہ نہیں لکھا کہ مفت بانٹ رہا ہے، لیتا کسی سے کچھ نہیں ہے. اسلام کو بدنام کرنے کی ایک مذموم مطلب اسلام پھر خطرے میں آ گیا تو اسلام کو بدنام کرنے کی ایک مذموم سازش پکڑی گئی اور کچھ علماء کرام سے بھی فتوے لے لیے گا. وہ تھا علماء کرام تو پہلے فتوے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ فتوے شتوے بھی لگا دیے اور وہ فل پیج. لیکن سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ مطلب اس بات سے جو ایک بلڈ اپ بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ آپ بھی ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کی بات کو اس طرح سے کوٹ کرتے ہیں. تو سر مطلب ابھی بھی ہمارا اسلام میں تو یہ اجازت نہیں ہے نا کہ ہم کسی عورت کا رقص دیکھیں اور پھر اس کا ڈانس دیکھ کر شفا یاب ہوں. اسلام میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک غیر محرم مرد سے کے سامنے ننگے لیٹ کے گائنی کا آپریشن ضرور کرائیں جبکہ میل ڈاکٹرز کی بجائے فیمیل ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہیں. پھر وہ طالبان سوچ آ جائے گی نا. تو اسلام بہرحال اسلام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. بابا تو کہہ نہیں رہا اسلام، بابا تو ہیرا منڈی جا کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے تو اسلام کو ہیرا منڈیاں ختم کرنی چاہیے نا جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. اللہ کا دین تو جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. اسلام پہ شمر بھی کاربن تھا، اس کے ماتھے پہ محراب تھا، وہ بھی حافظ قرآن تھا اور وہ بھی 5 وقت کا نمازی تھا اور صاف پانی سے وضو کر رہا تھا. صحیح. ٹھیک ہے. دریائے دجلہ تازہ پانی سے فرات کے. اور مولا حسین مٹی سے تیمم کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. نماز وہ بھی پڑھ رہے ہوں گے. نماز میں وہ بھی اللہم صلی علی سیدنا محمد علی آل محمد پڑھ رہے ہوں گے اور پڑھ وہ بھی رہا تھا. ٹھیک. اب دونوں ہی اسلام کے اوپر تھے. اب یہ پتہ نہیں کون سا اسلام ہے 1400 سال بعد بھی آج بھی اس کے خلاف بھی بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام کے تو ساری ٹھیکیدار ہیں لیکن یہ آپ نے سوچنا ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی تھا، ماتھے پہ محراب بھی تھا، نمازی پرہیزگار بھی تھا، پانی سے وضو کر رہا تھا، صاف پانی سے، دریائی پانی سے، اور پانی کا مالک بھی بنا بیٹھا تھا. اور ادھر نواسہ رسول. ٹھیک ہے. اور 57 سال کا بوڑھا جس پہ جہاد بھی اب ان کی ایج کے حساب سے کوئی فرض نہیں بنتا لیکن وہ ڈٹے ہوئے 6 ماہ سے ایک سفر ہے انہوں نے شروع کیا. اور وہاں پہ ایک مظلوم شہادت ان ساروں کی باتوں کے بدل انہوں نے اللہ کے راہ میں پیش کر دیے. صحیح. اب یہ تو اللہ نے فیصلے کرنے ہیں اس دن. وہ ٹھیک ہے، وہ تو فیصلے کرنے والی سب آ رہے نا. تو اب وہ بابا ادھر کیوں بیٹھا ہوا تھا اور میرے جیسا پڑھا لکھا بندہ آج 25-30 سال بعد بھی یہ بات کر رہا ہے. میں تو سورہ رحمان کا بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ دھمال والے بہت کم پیشنٹس ہیں. ٹھیک. وہ نہیں سورہ رحمان سنتے، ان کے پاس سورہ رحمان لگائیں تو ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. ٹھیک ہے. وہ مسجد سے چلے گئے ہوئے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. یا انہیں مسجد میں شروع میں جس طریقے سے اسلام دینے کی کوشش کی گئی اس طریقے پہ وہ سخت غصہ رکھتے ہیں. ٹھیک. یا ان کی روحیں تار تار ہیں، یا اس کے بعد وہ ایسے غلط ٹریکس پہ چلے گئے کہ وہ آج تک
وہ جس استاد صاحب نے مہربانی فرمانے کی کوشش کی یا کولیگز نے، وہ اس پورے سسٹم کے ہی باغی ہیں. صحیح. اوبیسلی کسی کے ساتھ برا ایک کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اوبیسلی اس کا مائنڈ سیٹ بیٹھ جاتا ہے. ایز اے ڈاکٹر تو میں بہت کہانیاں جانتا ہوں جو اتنی ننگی ہیں کہ بہرحال انہیں چھپانا بہتر ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، رب نے کہا ہے کہ اسے چھپائیں، لیکن جو ڈارک فیکٹس ہیں وہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ کی صرف اس بات کو ہسٹری کو پورا کرنے کے لیے ان کے کلاسرا صاحب کے کالم کی طرف چلے گئے. مجھے تو ان کا کالم بڑا اچھا لکھا، انہوں نے بڑا اچھا سے کوریلیٹ کیا نا. تو انہوں نے لکھا کہ جی وہ انہوں نے تو ایسے کر دیا، اور یہی زرداری صاحب اتنے سالوں بعد وہاں بیٹھے، اندر بیٹھے آرام سے مزے لے رہے تھے، اور وہ باہر سے تڑیاں لگا رہے تھے، تو وہ نہیں کرتے مجھے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. تو وہ بابے نے بھی اگلے دن فون کیا. اچھا. بابے نے پھر فون کیا اور اس کو فون کر کے ایڈیٹر صاحب نے کہا کہ جی آپ کے پیج پہ پی ٹی سی ایل نمبر ہوتے تھے اس وقت، یہ تو تھا نہیں کہ نمبر پتہ چل رہا ہے کون ہے. کیا ہوا؟ تو کہا جی آپ کے فرنٹ پیج پہ ہاف صفحے کا اشتہار لگانا ہے، اس کی کیا کاسٹ ہوگی؟ تو انہوں نے کہا جی کون سے والے اخبار میں جو صبح 3 بجے ہے، جو ڈفرینٹ ٹائم پہ چھپتا ہے، سرکولیشن کے مطابق ہے، تو 5 لاکھ روپیہ جیسے ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ نے میرا 5 لاکھ کا اشتہار مفت لگایا ہے. ٹھیک ہے. اور میں تو صبح سے فون سن کے پھاوا ہو گئے ہیں. جن کو نہیں بھی پتا تھا وہ بھی سندھ سے بھی چل پڑے ہیں، بلوچستان سے بھی چل پڑے ہیں. جن کو شفا چاہیے یا جو پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ نے میرا مفت اشتہار لگایا، میں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا. تو وہ گالیاں دینے پہ آ گئے. وہ پھر اسی اخبار میں کالم لکھنا شروع ہوئے، پیر کا کی تاڑ اور دھمال کے نام سے. ٹھیک. کئی سال وہ کالم لکھتے رہے. وہ عباس اطہر صاحب بیسیکلی لکھتے تھے، بابا جی انہیں بٹھا کے بابا جی بولتے رہتے تھے. یہ میرے ملنے سے پہلے کی باتیں. ٹھیک ہے. اور وہ کئی بار وہ بے ربط باتیں ہوتی تھیں، وہ حالت جذب میں بول رہے ہوتے تھے جو بھی بولتے تھے، اور وہی ایس سچ چھپ جاتا تھا. اچھا. جس دن وہ کالم چھپتا تھا اس دن سرکولیشن اخبار کی 10,000 بڑھ جاتی تھی. تو بابا جی ہنس کے کہتے تھے کہ ہم قسطوں میں تمہارا پیسے واپس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کالمز آج بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور اگر آپ اس زمانے کی، اس دن کی اخبار کے ساتھ اس زمانے کی کوریلیٹ کریں گے تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا باتیں تھیں جو آج بھی پروف ہو رہی ہیں، اور وہ شخص جو تھا وہ کیا خبریں دے رہا تھا. بابا جی کی تیسری آنکھ تو نہیں دیکھتی تھی وہ والا جو ایک ایلیمنٹ وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے کہ یا تو وہ فراڈ تھا اور یا وہ اللہ کا بندہ تھا. تو میں انہیں ایک فقیر سمجھتا ہوں، اور فقیر اپنا راز تو نہیں دیتا لیکن اپنی ڈیوٹی کر جاتا ہے. میں جب انہیں ملا تھا اور وہ زبردستی مجھے ملے بلوا کے، جب میں تو نہیں مانتا تھا اپنے کسی مسئلے میں، جب پھنسا ہوا تھا تو میں ادھر سے بھی مایوس تھا کہ کوئی بھی نہیں بندہ ہوتا ہے، یہ سب ایسے ہی ہے. تو سورہ رحمان سے مجھے شفا ملی اور میرے سامنے میرے مریضوں کو ملی. میں اس زمانے میں اتفاق ہاسپٹل آئی سی یو کا رجسٹرار تھا اور اپنی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کر رہا تھا. تو بلکہ ٹریننگ بھی کر چکا تھا، ایگزام دینا تھا، لیکن اس بیماری کی وجہ سے ایگزام میں اپیئر ہی نہیں ہو رہا تھا. بہانے یہ تھے کہ فائدہ کیا، میں کیا کروں، کیا کرنا ہے زندگی کے اس موڑ پہ. تو اس وقت حادثاتی طور پہ ایک جونیئر لیڈی ڈاکٹر صاحبہ آئیں. وہ واقعہ میں نے ریٹ بھی کیا ہوا ہے. انہوں نے میرے سامنے ایک پیشنٹ کو انسسٹ کیا تو میرے سے ڈانٹ بھی کھائی کہ آپ فالس ہوپ دے رہی ہیں. ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے بھی ان سے یہ بات کہی اس زمانے میں جب میں ملا. میں نے کہا بابا جی آپ پہلے ہیرا منڈی میں سنا ہوتے تھے اور یہ سب، اب آپ وہ بھاٹی گیٹ میں ان کا گھر تھا، وکٹوریا گرلز ہائی اسکول کے ساتھ ہی بسم اللہ اسٹریٹ میں چھوٹا سا گھر تھا ایک، وہاں وہ رہ رہے ہوتے تھے اور وہیں میں ملا پہلی بار. تو میں نے ویسے ہی چھیڑخانی کی کہ بابا جی ادھر آپ پہلے لوگوں کو بلاتے تھے، ہماری بار آپ سورہ رحمان ہی بتائی جا رہے ہیں. اور انہوں نے ہنس کے مجھے آگے سے کہا کہ بیٹا بابا پہلے غریبوں کی ہیرا منڈی پہ ڈیوٹی تھی تو غریب سا طریقہ علاج تھا، اب 5 اسٹار ہیرا منڈی پہ ڈیوٹی ہے تو طریقہ بھی 5 اسٹار ہے. میں بڑا پریشان ہو گیا کہ جی یہ 5 اسٹار ہیرا منڈی کہاں ہے. انہوں نے کہا اس کے باہر جتنی ہے ساری 5 اسٹار ہیرا منڈی ہے. بابے قائد اعظم کے نام پہ یہاں ایمان بکتے ہیں، ضمیر ناچتے ہیں، وہاں تو مجبوری ناچتی ہے، یہاں خوشی سے ناچتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وقت نے ثابت کیا وہ اینگل، وہ تیسری آنکھ ہمیں بھی پھر نظر آئی. تو یہاں کس کی قیمت نہیں ہے، کون نہیں بکتا ہے. صحیح ہو گیا سر، بہت شکریہ. اتنا آپ نے ویل ایکسپلین، وہ ایک جو ریلیٹیبلٹی کریٹ کی ہے وہ کمال ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سورہ میں انسان اور جنات کو ایک ساتھ مخاطب کرنے کا جو حکمت ہے اس کی، وہ ریزن کیا ہے؟ اس کا ایگزیکٹ ریزن یا اس کی حکمت تو میرا رب ہی جانتا ہے یا اس کے نبی جانتے ہیں، یا اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ بتا دے، اس کے وہ علماء جنہیں وہ حکمت عطا کرے. اور اس کی ظاہری طور پہ میرے جیسے انسان کو دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ ان دونوں مخلوقات کو، نوری، ناری اور خاکی جو ہیں، اس میں سے نوری فرشتے
ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ فرشتے تو بہرحال یس سر کے اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پروگرامڈ ہیں، بس انہوں نے اطاعت ہی کرنی. لیکن جنات اور انسان جو ہیں ان کو سارٹ آف فری ول ہوتی ہے، یس اور نو کی، سرکشی ان میں ہے، اور انہوں نے بائی چوائس اطاعت کرنی ہوتی ہے. صحیح. تو اللہ کریم نے انہیں مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہی کے فائدے کے لیے انہیں ایک کوڈ آف لائف بھی دیا ہے جی. کہ یہ کرو گے تو ٹھیک رہو گے، اور اگر اس راہ سے ہٹو گے تو صحیح اور نقصان غلط ہو جائے راستہ. گا. صحیح اور غلط راستہ یہ. تو دونوں میں چونکہ سرکشی کا ایلیمنٹ ہے اور چانسز ہیں، تو اس لیے دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے جیسا وہ کہتا ہے کہ میرے غضب کر میری رحمت حاوی ہے، تو چونکہ سورہ رحمان ہے، ٹھیک ہے. ویسے تو ظاہری معنی ہمارا ہم یہی لیتے ہیں کہ مہربان اور رحم کرنے والا، لیکن اگر آپ غور کریں تو رحمان اور رحیم کا جو ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ اکٹھے آتے ہیں رحمان پہلے آتا ہے، صحیح. اور رحمان پہ پوری ایک سورہ ہے، جی. اور رحمان پہ ایک آیت ہے، فل سٹاپ، صرف الرحمن فل سٹاپ، ٹھیک ہے. بات پھر فکرہ پورا ہو گیا. صحیح. لیکن غور سے دیکھا جائے تو یہ 6 حروف مقطعات ہیں، ایبریویشنز ہیں، یہ 6 ٹھیک ہے. مختلف سورہ ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوئی، الف لام را سے شروع ہوتی ہیں. صحیح. کسی کو نہیں پتا، صرف اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے نبی کو پتہ ہے، جس کو وہ بتائے کہ ان کا کیا میننگ ہے، ان ایبریویشن سے کیا بنتا ہے. صحیح. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اے ڈی رحمان لکھا ہے تو اللہ دیتا رحمان ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اے ہئی لکھا ہے تو عبد الحی ہوگا. لیکن الف لام را، پھر کچھ صورتیں ہیں ہا میم سے شروع ہوتی ہیں، صحیح. کوئی پتہ نہیں کیا ہے ہا اور میم سے کیا ایبریویشنز ہیں. اور ایک سورہ نون سے شروع ہوتی ہے، سورہ قلم. یہاں یہ 6 کے 6 حروف مقطعات ملا دیے گئے ہیں، الف لام را ہا میم نون. تو ایک 7واں اشارہ، آیت کہتے ہیں اشارے کو، ہنٹس کو، تو ایک 7واں ہنٹ بنا ہے الرحمن فل سٹاپ. اب یہ 7 اشاروں میں اللہ کیا بات کر رہا ہے یہ اللہ ہی جانے، اور اللہ کی اس میں کیا حکمت ہے. تو رحمان پہ وہ زور دے رہا ہے. رحیم اور رحمان میں کیا فرق ہے، اس پہ بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں، بڑا کچھ کیا گیا ہے. مجھے اتنا سمجھ آئی ہے کہ رحمانیت اس کی وہ صفت ہے جو کہہ رہا ہے میں قیامت کے دن تک، بلکہ قیامت کے دن بھی رحمان ہوں گا، کہ جو ظالم اور مظلوم کو ایک خاص وقت تک ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، دونوں کو وقت دے رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک علیحدہ وقت ہے کہ ایک جگہ آتی ہے جہاں پھر وہ ظالم کی رسی کھینچ دیتا ہے یا مظلوم کی عرش ہلا دیتی ہے. لیکن اپیرنٹلی دیکھیں تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس وبال میں پھنسی ہوئی تھی یا جس برے کام میں پھنسی ہوئی تھی، وہ حضرت لوط کے آنے سے بھی 40-50 سال پہلے سے یہ کام کر رہے تھے. پھر ان کا تبلیغ کا ٹائم بھی جو ہے اس میں انہیں اتنی مہلت دی گئی ہے کہ بار بار انہیں چانس دیا جا رہا ہے کہ باز آ جائے اور میسیج دیا جا رہا ہے. سملیرلی فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے سے بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے پلوٹھی کے بچے یا لڑکوں کو قتل کر رہا تھا، صرف میل جینوسائیڈ کر. ٹھیک ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وحی آتی ہے، وہ انہیں دریا برد کرتی ہیں. اللہ کے ساتھ ایسا ان کا تعلق ہے کہ اس خواب پہ ہی وہ یقین کر کے اپنا بچہ پیدا ہونے والا ادھر پھینک دیتی ہیں. پھر وہ اسی فرعون کے محل میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے. پھر وہ ایک بندہ ان کے تھپڑ سے مارا گیا اور وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے. پھر وہ 12 سال حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ رہے، وہاں شادی بھی ہوئی. پھر وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو آبویسلی وہ 40 سال کے اوپر ہوں گے اور ان سے پہلے سے کر رہا ہے وہ. اب راستے میں وہ کوہ طور والا واقعہ ہے، اصحاب ملنا اور اللہ کی آواز اور اللہ سے کلام ہے، اور پھر ڈیوٹی لگنا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے ہمارا میسج دو. وہ حد کراس کر رہا ہے، اور اس سے التفات سے بات کرنا، اس سے پیار سے بات کرنا. جیسے ابا جی کو بہت غصہ چڑھا ہو، ابا جی ڈنڈے والے ہوں، تو اماں کو پتا ہے کہ بیٹے نے غلطی تو کی ہے لیکن اور آج ٹانگیں توڑ دینی ہے انہوں نے، تو وہ گھر انٹر ہوئے ہیں تو اماں اب انہیں لگی ہوتی ہے کہ آپ پیار سے بات کریں. تو اللہ تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. تو انہیں بھی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ویسے بڑے جذباتی تھے، بہت ہی جلالی تھے، تھپڑ مار کے بندہ مار دیتے تھے. تو اب تو انہیں اصحاب ہی مل گیا. تو اللہ ساتھ ہی انہیں کہہ رہے ہیں اس سے التفات سے بات کرو، یہ رحمان ہی ہے. تو ان کی رحمت ان کے غضب پہ حاوی ہے. اس سورہ میں دوبارہ وہ اپنی رحمانیت کا بار بار ان لوگوں کو حوالہ دے رہے ہیں. ایسے ہے جیسے اللہ کو شدید پیار ہے ان دو مخلوقات سے، ٹھیک ہے،
عاشق ہے شاید اللہ. تو عاشق معشوق کے آگے ہر گفٹ رکھ رہا ہوتا ہے نا کہ ایک ایک شے چلنا تیرے لیے سجائی ہے, تینوں کوئی تے شے پسند آئے صحیح, گی, بالکل ٹھیک. تم کب تک مجھے ٹھکراؤ گے, تمہیں آخر میں یاد آؤں گا اور بالآخر تم میری طرف آؤ گے. تو عاشق اسی آس پہ لگا ہوتا ہے کہ کبھی ہم بھی معشوق بنیں گے, تمہیں کوئی تو میری بات پسند آئے گی, کوئی ایک چیز تو میری کوئی ادا پسند آ کوئی ادا پسند آئے گی. بالکل ٹھیک. تو اس دن رول چینج ہو جاتے ہیں. اس دن پھر معشوق عاشق اور عاشق معشوق ہوتا ہے, اس کے بعد پھر دوسری کہانی شروع ہوتی ہے. واہ سر, جی صحیح ہو گیا سر. اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ مطلب ٹھیک ہے, انسانوں کو بھی پیدا کیا, جنات کو بھی پیدا کیا, تو مقصد کیا تھا مینلی؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اصل مقصد ساری کائنات کا ہی پیدا کرنے کا. وہ کہتا ہے کہ میں نے چاہا میں پہچانا, میں بنانا چاہتا تھا, میں نے بنائی, اور وہ ساری میں چیزیں. پہچانا چاہوں. ٹھیک. ٹھیک ہے, ریکگنیشن, اپریسیشن. وہ کہتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں خود ہی تھا, ابھی بھی خود ہی ہے, خود ہی رہے گا. لیکن ایک مصور ہے, اس نے ایک پینٹنگ بنا دی. ٹھیک ہے, اس کا شاہکار, تو وہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ایسا آئینہ نہیں ہے جس میں اللہ خود کو دیکھے. مطلب اگر آپ سوچیں کہ اس نے خود کو دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو دھوئی ہو جائے گی نا. ایسا کیا عکس ہو, کیسا کون سا آئینہ ہوگا جس میں وہ خود کو دیکھے کہ وہ کتنا پیارا ہے. ٹھیک ہے, اور ایسی شان ہے, لیکن اسے اپریشیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب اس نے مخلوق بنائی, اور اس میں ہم سب سے چھوٹے ہیں, ہم سب سے چھوٹے والے ہیں. ہم سے پہلے ساری مخلوق بنی ہے, ہم فائنل ہیں, ہمیں بنا کے قلم توڑ دیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ ماسٹر پیس ہے. ٹھیک ہے, اشرف المخلوقات ہے. لیکن اور اسی میں وہ کہتا ہے کہ میں نے ساری مخلوقات بنائی. جیسے جانور ہی ہیں, ہاتھی کا منہ کسی طرح کا ہے, زرافے کا کسی طرح کا ہے, گدھے کا کچھ اور ہے, کتے کا کچھ اور ہے, کیڑی کا کچھ اور ہے, مکھی کا کچھ اور ہے. کہتے ہیں جب میں نے انسان کو بنایا تو میں نے سوچا آدم کو کہ اس کا چہرہ کیسا ہو, تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس کا چہرہ میرے چہرے پہ. تو میں نے اپنے چہرے پہ انسان کا چہرہ بنایا, اس لیے کسی کے چہرے پہ نہ ہوٹ کریں نہ ماریں. بڑی بات, بالکل, جو آج کل ہم مذاق اڑا دیتے ہیں کسی کے فیس پہ, کسی کے فیس پہ کبھی کمنٹ نہ کریں. رب تعالیٰ نے اپنے چہرے پہ انسان کا چہرہ بنایا, اور اسی سورہ رحمان میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہر شے فنا ہو جائے گی, کل من علیہا فان, ایک تیرے رب کا چہرہ رہ جائے گا. ٹھیک ہے, اب وہ رب کا چہرہ تو انسان کا چہرہ اسی کے چہرے پہ ہے. ٹھیک, 114 صورتیں جو ہیں وہ 115ویں صورت کے لیے آئی ہیں. یہ غور کرنا. اور ان انسانوں میں سے جو ہائیسٹ پیک پہ خوبصورت ترین شاہکار ہے, اسے اللہ خود رحیم کہہ بیٹھا ہے. حالانکہ خود رحیم ہے, لیکن انہیں بھی رحیم پکار رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی کیا وجہ تھی؟ کہتے کہ آپ سوائے رحمت کے کچھ نہیں ہے. وہ جس رحمت کا حوالہ دے رہا ہے نا, میری غضب پر میری رحمت حاوی, اس کو گھیرے ہوئے ہے. تو ساتھ اشارہ قرآن میں دے تو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سوائے رحمت کے کچھ نہیں بنایا. آپ کبھی سوچئے گا, آپ کسی کے لیے تحفے میں, کسی شہر والوں کے لیے تحفے میں, انجان شہر والوں کے تحفے میں جنت لے کے جا رہے ہوں, اور شہر والے سارے مل کے آپ کو پتھر مار رہے ہوں, اور آپ پھر بھی انہیں جنت دے رہے ہوں, اور وہ لہو لہان کر دیں, اور اس وقت کوئی تھانے دار آپ کا دوست آ جائے, ایس ایچ او, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کی اب کیا حالت ہوگی, کیا کریں گے اب آپ؟ اور اوپر سے وہ تھانے دار یا جرنیل آ کے کہے کہ میں کروں ٹھیک ہے نہیں, پنجابی میں لاہوری اسٹائل سے ترنا ہے نہ, آپ لہو لہان کھڑے ہوں, پھر آپ کہیں کہ نہیں, تو آپ کہیں گے ویسے؟ نہیں, میں تو نہیں کہوں گا. آپ کی تو گاڑی کو ذرا سا کسی بیچارے چنگچی والے نے رگڑ لگا دی تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں, ہم تو فائر مار دیتے ہیں. گالیوں پہ, ٹھیک ہے نا, اور اوپر سے تھانے دار دوست ہوں, obviously ہمیں تو محلے والوں کا جینا عذاب کر دیتے ہیں, ایسے اکڑ کر کے پھر رہے ہوتے ہیں. وہاں جبرائیل علیہ السلام آ کے کہہ رہے ہوں کہ پہاڑ ہی مار دوں, نست و نابود کر دوں. آگے سے کہا جائے آرام سے بیٹھو, ان کے بچے ڈر جائیں گے, ان کے بچے ڈر جائیں گے. یہ ہے درود, یہ ہے پریکٹیکل عمل کا درود. لفظوں سے تو میں نے کہا نا شمر بھی پڑھ رہا تھا, پتھر کھا کے, دانت شہید کرا کے, بچے ذبح کرا کے, نیزے پہ پھر دعا دینا, یہ ہے درود. یہ وہ 360واں پردہ ہے جو سرکار دو عالم نے اٹھایا رب کا. اور
دنیا کو دکھایا ہے اس کا چہرہ، کیونکہ وہ ریپرزینٹیٹیو ہے نا اس کے، ہم زمین پہ اس کے ترجمان بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انہی سے سیکھا اور انہی کی سنت وہ سارا کچھ تو اس رب کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے، جو بہترین ریپرزینٹیشن جس نے کی اس سے ہے، بہترین کوئی نہیں ہو تو رب کہہ اٹھا ہے کہ آپ سوائے رحمت کے کچھ نہیں ہے، رب کہہ رہے ہیں نا، اس لیے انہوں نے کہا نا میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہوں. اسلام کیا ہے؟ اخلاق. اب وہ اخلاق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس کی تکمیل، اس کا مطلب ہے 1,24,000 پیغمبر یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نعوذ باللہ بعد اخلاق تھے یا ان کے اخلاق میں کوئی کمی تھی، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ رب کی پہچان کا راستہ تھا جو جہاں تک اس کو پہچان سکا. صحیح، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوستی یاری اللہ سے، باتیں چلتی ہیں، میں کہتا ہوں فرمائشیں ہوتی ہیں، اللہ جی مجھے پتہ ہے آپ مردہ زندہ کر لیں گے لیکن ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. لیکن یہ وہ ہستی ہے 6 سال کی عمر میں نہ باپ رہا نہ ماں رہا، بالکل ٹھیک، دادا سے دوستی لگائی ہے تو دادا بھی 2 سال میں چلے گئے، تو اتنے شدید قسم کے بریک اپس ہوئے ہیں وہ آپ کے 8 سال کی عمر تک، جس سے محبت کی وہی چھین لیا اس نے. تو انہیں تو بڑا اینگری ینگ مین نہیں ہونا چاہیے، بڑا ایتھسٹ قسم کا، بڑا جو آج کل کہتے ہیں کہ اس کا ایگنوسٹ. بچپن ہی ایسے چیزوں میں حالات میں گزرا ہے، اس نے تو ایسے ہی نکلنا تھا، آج کل ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے، ارد گرد. تو وہ بچہ 18-20 سال کی عمر کا ہو اور اس شہر میں جہاں پوری دنیا آتی ہو اور جہاں کا سردار جو ہے اسے ابو الحکم کہا جاتا ہو، حکمت کا باپ جسے کہا جاتا ہو، اور بڑے بڑے فن خواہ سردار ہوں، وہاں پر علم و حکمت کی بیس پہ انسان کی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہو، وہاں پر کعبہ کی تعمیر کے لیے فائنل اب پتھر رکھنے کی باری آئے اور جھگڑا ہو جائے کہ یہ کون رکھے گا، تو وہاں پر اسی بچے کو، اس یتیم بچے کو، اس غریب چچا تایا کے گھر پلنے والے بچے کو کہا جائے بغیر کسی ڈیبیٹ کے اس کو ثالث مان لیا جائے، اس کو صادق اور امین مان لیا جائے، وہ کیا کریکٹر ہوگا کہ یار یہ بچہ، یہ لڑکا، یہ نوجوان. وہاں پر تو وہ بچوں کی تو لڑکوں کی تو کوئی جا ہی نہیں تھی جہاں ابو جہل جیسے عالم فاضل تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ 18ویں نمبر پہ آتے تھے اس پنچایت میں جو عرب کی پنچایت تھی، اور ابو جہل جیسے آج ہم جانتے ہیں اس وقت ابو الحکم اسے جانا جاتا تھا، وہ نمبر 1 پہ تھا، اور صرف وہ باتوں میں نہیں تھا، فتوے جاری کرنے میں نہیں تھا، وہ تلوار بازی میں بھی تھا، وہ ہر چیز میں پیک پہ تھا. وہ بندہ بھی مان رہا ہے کہ اچھا یہ بچہ فیصلہ کرے گا، یہ لڑکا کل کا فیصلہ کر دے. اور کیا فیصلہ انہوں نے کروایا کہ انہوں نے وہ چادر تو ساروں کو پکڑا دی، سارے وہ پتھر لے کے آئے ہیں وہاں تک، اور اٹھا کے وہ پتھر اپنے ہاتھوں سے رکھا ہے، تو اس پہ بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. سر نے کہا کہ یس ہی از دا ون، اسی کو جو زیبا دیتا ہے، یہ تو بالکل صحیح فیصلہ ہو گیا، یہی رکھ سکتے ہیں، ان کا کریکٹر ایسا ہے، یہ کردار ایسا ہے. اور ابھی نبوت کا کوئی اعلان نہیں ہے ابھی کوئی. اور تربیت کون سا اسکول، کون سی یونیورسٹی، جی ہارورڈ سے یا لم سے یا کس یونیورسٹی سے، کئی سے پڑھے تھے وہ نہیں. وہ کریکٹر، وہ کردار انہوں نے جو نبھایا ہے. اب نبوت کے بعد ان کے پاس کیا طاقتیں نہیں ہوں گی، کیا شکتیاں نہیں ہوں گی. یہ چھوٹے چھوٹے بابے جو ہیں ان کے پاس اتنی طاقتیں ہیں. سر یہ معجزات جو ہوتے تھے، معجزات کے بارے میں بتائیے گا کہ معجزے ہوتے ہیں ابھی بھی؟ پہلے تو بڑے ہم لوگوں نے معجزے سنے دین اسلام میں، معجزہ جو ہے وہ نبی کو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور اس کو دکھانا اس نے تب ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، ادروائز نہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہوتا ہے وہ کرامت ہوتی ہے. ٹھیک. اب ولی اللہ آج بھی دنیا میں ہے، قرآن میں وہ کہہ رہے ہیں میرے دوست ہیں. اب اولیاء اللہ بھی ہیں، اولیاء شیاطین بھی ہیں. 2 اولیاء کا ذکر ہے، 2 طرح کے ولی ہیں، ایک شیطان کے ولی ہیں، ایک اللہ کے ولی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ان سے اگر کوئی مافوق الفطرت حرکت ایسی ہو جاتی ہے، سرزد ہو جاتی ہے، تو وہ کرامت کہلاتی ہے. وہ کریم سے جڑے ہوتے ہیں اور اس کا کرم مانگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر کرامت ان کے پاؤں کی دھول کا نام ہوتا ہے. ویسے کرامت ہونے کی خواہش ہونا، کرامت دکھا کے کچھ کرنا، یہ حرام ہے عشق میں. صحیح. ٹھیک ہے. اس کی خواہش ہونا بھی حرام ہے. بہتر. ٹھیک ہے. آپ کریم سے جڑے ہوتے ہیں، اس کا کرم مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے آپ کو تو پروو ہی نہیں کر رہے ہوتے. آپ نے 0 ہونا ہے، وہ 1 ہے. آپ تو اس کے آگے سرنڈرڈ ہوتے. ٹھیک ہے. اور مولا حسین یہ کربلا سے یہ بینچ مارک ہے. تو یہ سجدہ شبیری کی راہ ہوتی ہے، یہ ہر کوئی نہیں چل سکتا. صحیح. ٹھیک ہے. راضی برضا کوئی معجزہ جو پرانا اسلام کا کوئی معجزہ؟ قرآن کریم. اب تو قرآن کریم موجود ہے 24 گھنٹے. قرآن کریم ہے، اس پہ عمل کر کے دیکھ لیں، آپ کی زندگی میں چینجز آنی شروع ہو جائیں گی. لیٹر ان اسپرٹ، ٹرو لیٹر ان اسپرٹ میں قرآن والے سے جڑ جائیں. ایک سادی سی بات ہے،
میں نے ابھی تھانے دار کا ذکر کیا، پاکستان میں تو ہمارے پاس یہی پاورفل لوگ ہوتے ہیں. جی آپ کا اگر تھانے دار دوست ہے تو آپ، میرا ذاتی خیال ہے کہ سڑک کے اوپر اس جوانی میں بہت اکڑ کے چلیں گے، محلے میں بھی آپ کو تو قابو آنا مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کا دوست ہے. جی تو اگر آپ کا دوست اللہ ہو تو کیا آپ بھیک مانگنے جائیں گے امریکہ سے؟ نہیں وہ تو حکومتوں پہ آ گئی نا نہیں ڈاکٹر تو صاحب. اگر نہیں حکومتوں کی بات نہیں ہے، ہماری ڈیلی لائف بھی، ہم یہ ماں چھوڑ کے اور ہم امریکہ کے ویزے لینا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے تو ہیں. ٹھیک ہے، تو اہمی تو نہیں دنیا ساری کہتی کہ پاکستانی 2 ٹکوں کی خاطر ماں بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کرتے ہیں، اپنا پاسپورٹ ڈچ کرتے ہیں اور جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. اور 2 کئی نمبر لوگ ہیں 2 نمبر طریقے سے بھی ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، مجھے اسائلم چاہیے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے، صرف اور صرف وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ ملک آزاد کرایا، آزادی مانگی، اس کے لیے کیا ان گوروں سے، اور آپ ان گوروں کے پاس جانے کے لیے پھر تقدع کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو کوئی آفر کرے اس طرح کی میرے پاس بہت آفرز ہیں کہ آپ سارا کچھ چھوڑ کے وائنڈ اپ کر کے سیٹ اپ لگا کے آپ یو ایس میں آ جائیں، آپ کو بہترین ہاسپٹل میں جاب دیں گے، آپ کو بیسٹ لائف اسٹائل دیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ مجھے یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ آج ہی چابی پکڑے، یہ میری اپارٹمنٹ، میرا گھر، میرا ہر چیز، یہ اکاؤنٹ بھی سب کچھ آپ کا، چھوڑے پرے آ جائیں ادھر، اور میں بھی آپ کی. اچھا یہ بھی کہا گیا کہ میں بھی آپ کی. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. تو یہ فیمیل فین فالوئنگ آپ کی کافی ہے اس کا مطلب. نہیں، میں نے کہا نا ذرا آپ کو مسالہ بھی چاہیے نا. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو خوشی کی بات ہے، مسالہ نہیں ہے. نہیں، اگر میں بھی آپ کا کہتا تو اگر آپ خوش ہوں گے تو ہم خوش ہوں گے. آپ نے فتویٰ لگا دینا تھا، اگر میں بھی آپ کا کہہ دیتا نہیں وہ بھی ہے. اچھا میل فالوئنگ بھی ہے، ویری نائس. بڑا بڑا پیار کرنے والے لوگ ہیں. کیا بات ہے. تو پھر کیوں، وجہ کیا بنی کہ آپ نہیں چھوڑ کے گئے؟ کیوں چھوڑ کے جاؤں؟ میری ماں نے کیا نہیں مجھے دیا، میرے رب نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کیا جہاں اس نے مجھے پیدا کیا. لیکن باہر لوگ جاتے ہیں کمانے کی، میں علم حاصل کرنے گیا، علم حاصل کرنے کی عرض میں، تو وہ غلط تو نہیں اللہ کرتے نا؟ حکم نہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ علم حاصل کرنے کے لیے جائیں، اور یہ اس ارادے سے جائیں کہ یہ علم جو یہاں اویلیبل نہیں ہے، اس میں میں پڑھ کے یا اس کو حاصل کر کے یا اسکل اس میں ماسٹر کر کے میں واپس ادھر آؤں گا، یہ بھی نیت ہو، اور یہاں کے لوگوں کو پھر نہ جانا پڑے، میں یہاں یہ علم، یہ فائدہ مند علم، یہ جو ہے نفع بخش علم، اس کو یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ تو صرف کروں. یہ ہے نا، پیٹرول کا مسائل اور کبھی بجلی کے مسائل اور سارے سر یہ ہر پرابلمس، جگہ ہیں یہ ہر چیز کو لے کر پھر وہ سر، پریشان وہاں ہو کر بھی پھر نکل رہے ہیں، ہیں. وہاں بھی ہیں، اور وہاں ٹیکس اتنے زیادہ ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ دور کے ڈھول سوار نہیں ہے. ہاں وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اور وہاں جو منافقت ہے، ہپوکریسی ہے، وہ بہت تنگ کرتی ہے جب وقت گزرتا ہے. ٹھیک، آپ کو یاد آتا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ 2 نمبری نہیں کرتے، وہ مکاری نہیں کرتے، کمٹمنٹ کے بہت پکے ہیں. ایران اور دین کو اصل فالو وہ کر رہے ہیں. ہاں جی، وہ یہ غزہ کی جو جنگ ہوئی، ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی، پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی، اس میں ان کا جو رول ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگا. کہ انہوں نے جو سیز فائر کروایا، پتہ نہیں کیا کرایا انہوں نے. رکوائی، ہم نے تو یہ لگوائی کس نے؟ لگوائی انہوں نے آپس میں لگائی. انہوں نے اسرائیل کے پیسے دینے تھے، اب نہیں دینے. چھوڑیں پر ان باتوں میں کیا رکھا ہے. انہوں نے اسرائیل کے بہت زیادہ پیسے دینے تھے نا، یو ایس نے. ہاں دینے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب نہیں دینے. اب کیوں نہیں دینے؟ اسرائیل کو بچایا نہیں انہوں نے ایران سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ایران پھر آ رہا ہے ایران، تو پھر جنگ لگ جائے گی. تو ایسے ہے نا. تو یہ مہذب قوم ہے نا، مطلب پڑھی لکھے لوگ ہیں. تو تھوڑے لوگ مر گئے، کوئی بات نہیں، کتنے کوئی، کچھ بلڈنگیں گر گئیں، کچھ بچے بھوک کے ہاتھوں مر گئے، کچھ عورتیں بیچاری بے گھر ہو گئیں، تو اسے کیا ہوتا ہے. یا تو یہ صحیح ہیں، یا ہارورڈ یونیورسٹی کے، لنکن یونیورسٹی کے، MIT کے اسٹوڈنٹس صحیح ہوں گے جو نکلے باہر اور انہیں پھر ذلیل کر دیا گیا، ان کے ٹیچروں کو بھی اور انہیں بھی، یا وہ صحیح ہوں گے. صحیح ہوگا. ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں. سورہ رحمان میں نباتات، پانی اور زمین کی کن قدرتی نشانیوں کا ذکر ہے، یہ بھی بتائیے گا. یار یہ آپ سورہ رحمان کے ترجمے کو پڑھیں، اس میں غور کریں، کچھ اس میں تو موٹی باتیں. اس میں تو پتھروں تک کی بھی اللہ یاقوت اور مرجان کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان میں بھی نشانیاں ہیں. اب ہم نے اس میں غور ہی نہیں کرنا، ریسرچ ہی نہیں کرنی. ہو سکتا ہے ہم نے اس پتھر سے قسمت بدلانے کے فیصلے تو کرنے نہیں، انگوٹھیاں تو پہن لینی ہے. ہاتھ دکھانا بھی یہ جو ہے، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے ساری چیزیں. نہیں، ہاتھ دکھانا تو وہ تو ہمارا ایک قومی کھیل ہے، کسی کو بھی ہاتھ دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑی بڑی قوموں کو ہاتھ دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہی کہہ لیتا ہے کھیل، وہ تو بڑا قومی کھیل ہے. لیکن وہ پامسٹری اگر آپ جسے کہہ رہے ہیں، یہ مختلف علوم ہے.
اور ان کو یہ سمجھنا کہ یہ آپ کی قسمت پہ قادر ہیں، یہ شرک ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ باقی یہ علوم ہیں، اور ان میں سے بہت سی چیزیں کئی بار صحیح بھی ہوتی ہیں، ٹھیک بھی ہوتی ہیں، تکے لگ بھی جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں ستاروں کی چال اور یہ سارا کچھ یہ علوم ہے، لمیٹڈ علوم ہے، صحیح، ٹھیک ہے، ان کی لمٹ ہے، جس طرح میڈیکل سائنس کی بھی ایک لمٹ ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ہر علم کی ایک لمٹ ہے، میتھمیٹکس ہے میتھمیٹکس زیادہ ہے، تر چیزیں سننے میں میتھمیٹکس آتا ہے، ہے. اور اس میں سمجھداری ہے، آبزرویشن ہے، مشاہدے کا علم ہے سارا، اور کچھ جو اللہ جو کسی کو دے دے. صحیح. اہل جنت کے لیے کیا نعمتیں بیان کی گئی ہیں؟ بڑی بڑی زبردست نعمتیں ہیں جی. وہاں بھی اللہ آپ کو یہاں کے ریفرنس سے، اب ہمیں تو نہیں پتا کہ وہاں کیا فیبرک ہوگی. یہاں اس زمانے میں یا بڑی کم خواب اطلس کے تکیے ہوں گے، پردے ہوں گے، پھر حوروں کا ذکر ہے، خدام کا ذکر ہے جس میں بچے ینگ لڑکے جو ہیں بڑے خوبصورت یعنی تمیزدار وہ ہوں گے. وہ آپ کو وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک بڑا زبردست قسم کا ماحول ہوگا آپ کو، یعنی جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں اس دنیا میں کہ ایک صحیح. محل کی دنیا جیسے ہوتی ہے، ایک بادشاہی دنیا جیسے ہوتی ہے، اور وہ لائف آپ کی لیوش جیسے ہو. تو وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹیمپریری لائف ہے، یہ جو زندگی ہے، اس میں آپ ضرور سٹرائیو کریں، کوشش کریں، ترقی کریں، کسی دوسرے کو ذلیل نہ کریں، کسی دوسرے کے حقوق نہ ماریں، غصب نہ کریں. صحیح. لیکن آپ کوئی بھی اپنی اگر سکل بناتے ہیں اور اس سے آپ جو بھی دنیاوی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، روکا نہیں گیا. ٹھیک ہے، اچھا سے اچھا پہنے، اچھے سے اچھا پہنے، جو کھائیں، آپ نے پیئیں، اللہ نے جو آپ کو حیثیت دیا، بلکہ آپ کو اس کے لگژری مطابق لائف ہونا اسٹائل چاہیے، ایون آپ کو تک اس کے گزاریں. مطابق ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، حضرت ہاں عثمان دیکھ لیں. بالکل ہے. لیکن آپ اس میں سے اگر آپ دوسروں کی بھی ہیلپ کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ میرے اللہ نے دیا، مجھے اللہ اور دے دے گا، یہ آپ کے تقویٰ کا امتحان ہے. سر آج کل ہم یہ بھی وہ تو بھی دیکھتے ہیں نا، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اتنا دے کہ میں آگے دوں، لیکن ہونا تو یہ بھی چاہیے کہ اللہ انہوں بھی دے دے. نہیں بالکل، وہ اپنے ہستی نہ منگی جائے نا بندہ. وہ اللہ سے خیر کرم اور فضل مانگنا چاہیے، رحم مانگنی چاہیے، برکت مانگنی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو کر ہی رہا ہر وقت رحم کرم اور فضل. سر جن لوگوں کو 2 جنتیں دی جائیں گی، ان کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ یہ کیا جنتان یہ معنی رب جانتا ہے، اس کا نبی جانتا ہے. اس میں تفسیریں لکھی گئی ہیں، اس میں 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا بھی ذکر آئے گا. ٹھیک ہے، اس کی مختلف لوگ مختلف طبقہ ہے، فکر یا مسالک کے لوگ. کوئی کہتے ہیں یہ 2 مشرق اور 2 مغرب کی بات ہو رہی ہے، مولا حسن اور حسین سے نریٹ کرتے ہیں، پاکستان پاک سے نریٹ کرتے ہیں 2 جنتین کی بات بھی. وہ اللہ اور اللہ کا نبی بہترین جانتے ہیں. میں تو ایک طریقہ علاج بتا رہا ہوں، یہ تو کسی عالم سے پوچھنے کے سوال ہے. ٹھیک ہے، میں ایک طریقہ علاج بتا رہا ہوں، اس میں ترجمے والی تو سننی نہیں ہے. اس کو تو آنکھیں بند کر کے اللہ کے آگے پیش ہو کے بس اس کو سننا ہے، اس کی قرات کو. ٹھیک ہے. جو اللہ کا حکم ہے سورہ اعراف میں 204 آیت ہے، آخری 2-3 آیتوں میں ہے کہ جب میرا کلام پڑھا جائے، قرات قرآن ہے ہی قرات سے ہے. ٹھیک ہے. تو ایک پڑھے گا، دوسرا سنے گا، ایک قرات کرے گا اور دوسرے کو سننا ہے. جی. دونوں کا اپنا اپنا رول ہے. تو جب میرا کلام کی قرات کی جائے، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اسے توجہ اور یکسوئی، شرط کیا رکھ رہا ہے؟ توجہ اور یکسوئی سے سنو. ممکن ہے کہ تمہیں رحمتوں سے نچھاور کر دیا جائے، تم پہ رحمتوں کی برسات صرف سننے سے. ٹھیک ہے، اور پھر سننے کے بعد چپکے چپکے دل ہی دل میں یا بآواز بلند اپنے رب کو پکارو. صحیح. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ 7 دن سننی ہے، صبح دوپہر شام پاس پانی رکھ کے. ہر بار سننے کے بعد پانی لیں، آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ کے 3 سانسوں میں پانی پی لیں. یہ طریقہ شفا مل جانے پر اللہ، یہی طریقہ کار ہے. آواز ہم قاری باسط مصری کی بتاتے ہیں، جو مصر والے قاری تھے، فوت ہو گئے ہوئے ہیں، شیخ عبدالباسط عبدالصمد نام سے. تو دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے یہ ایپ اسٹور پہ ایپ پڑی ہے، فری ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. الرحمان.com بابا جی نے اپنے ہاتھ سے ہی ویب سائٹ بنوائی تھی، اس سے بھی ڈیٹیل مل جاتی ہے. تو وہ آپ اس کو ایپ کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ایڈ شیڈز نہیں ہے، تو آپ کو بار بار بریک نہیں آتی. یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کریں گے بیچ میں بریک آتی ہے، بار بار آپ کی کنسنٹریشن خراب ہوتی ہے. تو اس کو آپ نے ایک دن کے بچے کی طرح، جس طرح ایک دن کے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اسے کوئی مطلب نہیں پتا، اسے کوئی معنی نہیں پتا، لیکن وہ سنتا ہے اس کو، اس پہ کوئی امپیکٹ آتا ہے اس کا، رب کی کوئی اپنی حکمت ہے. اسی طرح خالی سی ڈی کی طرح پیش ہو جائے. اب آپ کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے کہ آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، پون ہو رہی ہے کہ تلاوت ہو رہی ہے، آپ کو کیا پتہ ہے، آپ بس پیش ہو گئے ہیں. تو آپ اس رب کے آگے پیش ہو جائیں، اس کی رحمانیت کے آگے خود کو پیش کر دیں، اپنا دل صاف کر کے، سب کو معاف کر کے، اپنے دل کے سارے بت توڑ کے
خود کو زیرو کر کے اس کے آگے پیش ہو کے سننا ہے، اور ہر بار بعد میں 3 بار لگا کے پانی پینا. یہ صبح دوپہر شام 7 دن ہی سننی ہے کسی بھی مسئلے کے لیے. صحیح ہو گیا. اس سے جنات کا بھی توڑ ہو جاتا ہے؟ بالکل. جنات کو جب ایڈریس کیا گیا ہے، اول تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری دنیا کا، ہمارے لوگوں کا انڈیا پاکستان میں جو کانسیپٹ ہے نا جی میرے پہ جن آ گیا ہے. آپ باہر گئے ہیں پاکستان سے باہر کہیں یورپ امریکہ کبھی چکر لگا ہے؟ نہیں. اللہ کرے ڈاکٹر اللہ آپ کو لے مجھے کے بھی بلائے، چابی وغیرہ دے کے میں فوراً جاؤں. میں نے مطلب وہاں دیکھا کہ وہ آسٹریلیا سے لے کے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جاپان، اس کارنر سے لے کے کینیڈا، امریکہ تک جی بڑی بڑی سونی کاکیاں ہیں ان کی، گوروں کی. ٹھیک ہے. جن ایسے آندے ہیں ایتھے ساڈی جنی ڈرونی بڈھی ہوتے تھے وہ جن کا عاشق ہویا ہے. ایک ہی سیکنڈ. ٹھیک ہے. ان پہ کچھ جن ہی نہیں آتا. ہاں ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ لوگوں کو یہاں تو ہم پرستی سے کر دیا کہ آپ پہ جادو ہوا ہے، آپ پہ جنات ہیں، آپ پہ اثرات ہیں. کچھ بھی نہیں ایسی بات ہوتی. میں دھڑلے سے کہہ رہا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے. جن یار اتنے فارغ نہیں ہیں، وہ ان کے اپنے بڑے کام ہیں، انہوں نے اپنے بجلی کے بل نہیں دیتے جا رہے. ٹھیک ہے. ان کی اپنی بیویاں بڑی کپتی ہیں، بلکہ انہوں نے مجھے اپنی بیویاں دکھائی ہیں، بہت پیاری ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اندھے ہیں، پاگل ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تھوڑے والیاں دے کولوں اینی بو آندی ہے، سر بدھے نے تے بولنا بھی نہیں آتا. تو بڑی پڑھی لکھی قوم ہے، ہم سے پہلے کے ہیں زیادہ. وہ جو سب سے آسان بات کر دوں، جو سب سے بڑا جن ہے، جو جنوں کا سردار ہے، ابلیس جسے آپ جانتے ہیں، اس کے پاس پتہ نہیں کیا کیا پاورز ہیں کہ اللہ نے اس کو اجازت بھی دی ہے ہمیں تنگ کرنے کی یا ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی. اللہ نے مہلت دی کہ جا تا قیامت تجھے میں مہلت دیتا ہوں. جو اس نے مانگی، جو اس نے مانگی، ریکویسٹ کی نا، اس سے بھی پیار ہے نا اللہ کا. اللہ 70 ماؤ جتنا پیار کرتا تھا، تو اسے بھی موقع دیا گیا کہ شاید سوری کر لے. ٹھیک ہے. اب وہ جن اگر آپ کے جیسے میرے اور آپ کے کوئی فرینک دوست ہیں، شرارتی دوست ہیں، ان کے پاس میرا آپ کا نمبر ہے، وہ کوئی گندی مووی بھیج دیتے ہیں. وہ مووی آ گئی، اوپر ٹائٹل لکھا ہوا ہے کہ آخرکار عبدالحی پکڑا گیا، ننگی فلم، رات کو کیا کر رہا تھا. اب مجھے بڑا ہوگا تو صحیح کہ عبدالحی کی دیکھو فلم کے تجسس. ٹھیک ہے. کسی ایکٹریس کی تصویر بھی لگا دی ہے انہوں نے یا کسی. اب یہ آپ اور بھیجنے والے بھی چاہے آپ ہی ہوں. ٹھیک ہے. چاہے وہ لنک بیسیکلی میرے فون کو ہیک کرنے کے لیے، میری واٹس ایپ پکڑنے کے لیے، وہ آپ کلک کریں تو اندر سے ویڈیو کی آپ کی نکلے. اب آپ نے وہ یہ بھی تو ہاں نا، وہ تھریٹ ہے نا میرے لیے، یعنی مجھے پکڑانا کہ یہاں بچے پھر چلا دیں ہم. ٹھیک ہے. آپ انٹرویو دینے تو آئے تھے، لیکن بیچ میں جو باتیں کر رہے تھے وہ تو ہم نے گالیاں تو ریکارڈ کر لی ہیں، آپ کی اصلیت تو پکڑی ہوئی ہے ہم نے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس میرا فون نمبر، میری فریکوینسی آپ کے پاس ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ایک نمبر بھی آپ نے اوپر نیچے لکھا تو میرے پاس نہیں آئے گی. تو شیطان کے پاس ہماری اس سم کا نمبر ہے. اب اس نے ایک آئیڈیا بھیج دیا یا ایک ویڈیو بھیج دی میرے شرارتی دوست نے یا بلیک میلر. ٹھیک ہے. لیکن وہ جن اتنا طاقتور ہو کے بھی، اور وہ ویڈیو میرے فون میں یا میرے مائنڈ میں بھیج دینے کے باوجود، وہ دوست میرا یا وہ جن جو ہے وہ اپنے گھر بیٹھا ہوا میری انگلی اٹھا کے ٹچ نہیں کروا سکتا. وہ پلے میں کروں گا. بالکل ٹھیک. اس آئیڈیا پہ امپلیمنٹیشن میں میرے خود کرنے. بالکل. یہ بہانہ میرا نہیں چلے گا کہ جی وہ جن نے زبردستی میری انگلی پکڑی تھی اور یوں کیا تھا اور پھر ویڈیو چل گئی اور اللہ میاں میں نے تو بڑی آنکھیں بند کی لیکن وہ تو چل گئی تھی ساری. ٹھیک ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ میاں 1 منٹ کی ریل میں تو بندہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے، یہ پہلی نظر ختم ہی نہیں ہوئی تھی تو اتنی دیر میں ویڈیو، پہلی نظر تو ایسے بھی حلال. وہی نا. اب وہ جن جو جنوں کا بادشاہ ہے وہ میری انگلی اٹھا کے نہیں لگا سکتا. تو یہ جو چھوٹے موٹے جن ہیں، یہ بہانہ میرا چلے گا کہ آپ کہتے ہیں ڈھونگ ہے یار انہوں نے کل نہیں. آپ کتنی چڑیلوں کو چپکے ہیں آج تک؟ آپ کتنے جنوں کے اوپر عاشق ہو؟ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے جنوں کے اوپر غور کرنے؟ آپ کے تو اپنے مسئلے بہت ہیں. سر آپ کسی جگہ پہ، کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پہ ان کے علاج کے لیے وہ بنے ہوئے آستانے، تو وہاں پہ رش دیکھیں، ایسے لگتا ہے آدھی قوم کو جنات چمڑے میں. جب تک میرے پروفیسر تھے، فوت ہو گئے اللہ نے جنت نصیب کرے، پروفیسر فیصل مسعود صاحب، لاہور کا ایک بہت بڑا نام، بہت بڑے فزیشین، پرنسپل تھے ہمارے، میرے استاد بھی رہے، دوستی کی طرح رہی. ان کا ایک بہت بڑا فکرہ آپ کے سوال کے جواب میں جی، وہ کہتے تھے جب تک دنیا میں گدھے پیدا ہوتے رہیں گے سوار بھی پیدا ہوتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ رش اگر کہیں لگا ہوا ہے تو رش تو ہیرا منڈی میں بھی لگا ہوتا ہے، رش تو ننو بائی کی ڈانس دیکھنے کے لیے بھی لگا ہوتا ہے، رش تو کئی عاشق رسول میں نے ایسے دیکھے ہیں. آپ نے کبھی زندگی میں کوئی عاشق دیکھا ہے، کوئی دوست یا آپ کو عشق ہوا ہو یا کوئی دوست دیکھا ہو، چاہے اس کو میں کہتا ہوں طوائف سے عشق ہو گیا ہو، وہ سوکھ کے کانٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے اتنی بڑی توندوں والے عاشقوں کو دیکھا ہے،
ٹھیک ہے، عاشق رسول ہیں، توند اتنی بڑی ہے، 7 بوٹیاں 8 روٹیاں 9 بکرے کھا کے وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے، رش تو وہ بھی بہت لگا لیتے ہیں، رش تو میں بھی اکٹھا کر لیتا ہوں. بات ہو رہی ہے اس رب کی اور وہ کہہ رہا میرا گلوب بہت قلیل ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے میسج دیا ہے اس سورہ رحمان میں جنوں بھوتوں انسانوں ساروں کا جو ہے ایک میسج وہ دے رہا ہے کہ یار میں رحمان ہوں اور میں لحاظ کر رہا ہوں، میں پیار کر رہا ہوں اور پیار سے سمجھ جاؤ. ایک خاص وقت تک میں نے مہلت دی ہے اور اگر سمجھ جاؤ گے تو ٹھنڈی کر کے کھاؤ، آگے جا کے یہ سب کچھ مل جائے گا. دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مچھلی سمندر میں رہتی ہے، پورا سمندر اس کے پاس ہوتا ہے لیکن جتنا پانی اس کی سکن کو لگتا ہے اتنا ہی یوز کرتی ہے، وہ اس پانی پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرتی. صحیح. ٹھیک ہے، اس دنیا میں بھی آپ اس طرح سے رہیں کہ آپ اس دنیا سے آلودہ نہ ہو، آپ کے دل میں محبت اللہ کے لیے ہو. آپ دنیا بھی کمائیں اور اسی لیے کمائیں کہ اسے اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہی ڈسٹریبیوٹ کریں. صحیح ہو گیا. آپ کے اوپر سب سے پہلے آپ ہی کا حق ہے. آپ اپنی آسانی اپنی سہولت کے لیے جو مرضی کریں، اللہ نے اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگر اللہ نے آپ کو مرسڈیز دی ہے تو آپ سڑک پہ جاتے ہوئے سوزوکی والے کو گھٹیا نظر نہ ڈالیں، اس پہ اس کو اپنے آپ سے حقیر کم نہ نہ سمجھیں، کریں، اس کو حقیر نہ، تکبر نہ ہے. تکبر نہ ہے، اللہ کو پسند ہی نہیں تکبر. باقی جو اس نے دیا ہے اگر تو آپ میں عاجزی آتی جائے، آپ کا ٹیسٹ ہے اصل. ٹھیک ہے، تو آپ میں عاجزی آتی جائے تو یو آر گوئنگ آن دا رائٹ ٹریک. صحیح ہو گیا. سر جس طرح آپ نے ذکر کیا، آخری سوال، آئی سی یو میں آپ مطلب ایک ٹائم آپ کا گزرا ہے اور آپ یہ علاج بھی ادھر بھی آپ نے یہ فالو کروانا شروع کیا ہوا ہے. کچھ اس طرح کے واقعات جو آپ بتانا چاہ رہے ہوں، کچھ اس طرح کے معجزات ہو گئے ہوں سورہ رحمان سے، یا اور قرآن کچھ دیکھا ہو آپ نے آئی سی یو میں اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ جو بہت ہی فائنل ڈیتھ پوزیشن کے اوپر آیا اور اگلے ہی دن وہ واپس؟ بہت سے ایسے کیسز ہیں، بلکہ میری عادت تھی کہ میں پھر جو ہمارے پاس ایویڈنس میڈیکل ایویڈنس جب ہوتی تھی تو میرے ہی جو کولیگ دوست یا کہہ لیں کہ سینئر ڈاکٹرز میرے ساتھ جو ہوتے تھے ان کے سامنے میں وہ ایویڈنس رکھتا تھا. اچھا. ٹھیک ہے، 2 کیسز میں آپ کو، ایک ایڈس کے پیشنٹ، فل بلون ایڈس، صرف ایچ آئی وی پازیٹیو نہیں، فل بلون ایڈس بیماری کے ساتھ سفر کر رہے سید بادشاہ کے. ان دنوں الیکشن ہو رہا تھا، ضمنی الیکشن تھا ترین صاحب کے حلقے میں. ٹھیک ہے. اور یہ 2012 اور اس زمانے کی بات ہے. تو ضمنی الیکشن تھا اور وہ وہیں پہ ایک گاؤں یا ان کے 5-10 ہزار ووٹ تھے وہاں، زیادہ ہوں گے. تو جو گورنمنٹ تھی وہ چاہ رہی تھی کہ وہ سارے انہیں ملیں اور جو اپوننٹ ہے وہ ہار جائے. شاید ترین ہی تھا ادھر سے کھڑا دوسری طرف سے. تو ان صاحب کو وہ ایڈس تھی، بیمار تھے، انہیں لایا گیا ادھر ہیلی کاپٹر پہ اور وہ خود روحانی گدی بھی کچھ لا رہے تھے، سید تھے اور پیر بھی تھے، لیکن انہیں کسی وجہ سے ایڈس کہیں سے ہو گئی. اب وہ ٹرمینل سٹیج پہ تھے تو انہیں سروسز شفٹ کر دیا گیا اور مجھے اسی طرح سے کہا گیا کہ ان پہ جو آپ دم درود کرتے ہیں وہ بھی کریں، پھونک شوک بھی مارو، لیکن یہ بندہ فلاں تاریخ تک چاہے وینٹیلیٹر پہ لٹکائیں اس کو مرنا نہیں چاہیے. یعنی اچھا، انڈر ہینڈ یہ میسج ہوتا ہے یا جو بھی تھا. اور ان کی فیملی کو کوئی مطلب انہیں فل فیسیلیٹیٹ کریں، وہ خوش ہو جائیں کہ بڑا علاج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ بات تو میں نے پہلے بھی میڈیا پہ سنائی ہوئی ہے. اینی ویز تو اللہ کریم نے، وہ وینٹیلیٹر پہ تھے اور بالکل ٹرمینل سٹیج پہ تھے. صحیح. 7ویں دن وہ وینٹیلیٹر سے اترے. اچھا. ٹھیک ہے، پھر وہ ویل چیئر پہ شفٹ ہوئے، پھر وہ چل کے اپنے گھر گئے. واہ. سورہ رحمان ہی لگی ان کے پاس. اور میرے اپنے ڈاکٹرز نے کچھ نے ٹانٹنگ وے میں یہ کہا بھی پہلے دن ہمارے پاس شفٹ کرتے ہوئے کہ سر کو کہو نا اب اس کو ٹھیک کر کے دکھائیں، کیونکہ فل بلون ایڈس تھی. تو میں نے آگے، اور وہ 4-5 بڑی بیماریاں تھیں، برین کے اندر ان کے فنگس بھی تھی اور ٹی بی بھی تھی، لنگس میں بھی ٹی بی تھی. ٹھیک ہے، اور چاروں لمبس ان کے پیرالائز ہو چکے تھے. تو وینٹیلیٹر پہ بس سانس ہی تھا جو چل رہا تھا. ٹھیک ہے، لیکن 7 دن کے بعد وہ بندہ اٹھا. ٹھیک ہے، پھر ایک بار کولیپس کیا، پھر نکلا اور پھر ان کے ٹیسٹ بھی نیگیٹو ہوئے. اچھا. آغا خان والوں نے ویسٹرن بلاٹ کرنا چھوڑ دیا اس پیشنٹ کا نیگیٹو ہو گیا جو نہیں ہو سکتا تھا میڈیکل کے حساب سے. تو میں نے کہا نہیں ہماری کٹ میں ہی شاید کوئی مسئلہ ہو گیا، اس نام کا مریض کا دوبارہ سیمپل ہی نہیں لینا. ٹھیک ہے. اچھا جی. لیکن وہ سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے، میں نے فیس بک پہ اپلوڈ سارا کچھ کر دیا تھا، کیونکہ میڈیکل جرنل آپ کے بھی انہیں چھاپنے پہ تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، میں اس میں سورہ رحمان لکھتا ہوں. ٹھیک ہے،
تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں لکھیں, آپ لکھیں کہ گڈ نرسنگ کیئر, گڈ میٹیکولس میڈیکل کیئر سے ٹھیک ہو گیا یا کچھ ہو گیا. بہرحال مجھے کسی کے اوپر اللہ کو تو ثابت سر نہیں لیکن کرنا. میرا تو بھی ایک وہ پوائنٹ, بندہ ٹھیک ہوا, اپنے پیروں پہ چل کے گیا, اس کی فیملی اس کی گواہ, اس کے بھانجے بھتیجے سارے وہ تھے. دوسرا کیس ینگ مین موٹر بائک ایکسیڈنٹ سے, اس کی ٹانگ ٹوٹل فریکچر ہوئی ہوئی تھی, ہڈی باہر کو نکلی ہوئی, اچھا, پلس اس کی گردن ٹوٹ گئی یہاں سے. اللہ اکبر. آتے ساتھ وہ وینٹیلیٹر پہ پڑ گیا, اب اس کے چاروں لمبس پیرالائزڈ ہیں, وہ کوما میں ہے. وہ کیس بھی میں نے دیکھا کہ اس کی بہن جو تھی وہ روتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے اپنا بھائی زندہ چاہیے اور میں نے اس کو اپنے پیروں پہ لے کے واپس گھر لے کے جانا. جانا. اور ظاہری بات ہے وہ زخم سامنے سے اس کا نظر آتا تھا, تو اس نے روز یہ بھی ضد کرنی کہ میرے بھائی کا آپریشن کرا دیں ٹانگ کا یا کچھ. اب ہڈیوں کے جو ڈاکٹرز تھے یا آرتھوپیڈک یونٹ تھا, وہ آگے سے روز آ کے لکھتا تھا کہ جب یہ یہاں سے پیرالائزڈ ہے, اب اس نے ساری زندگی کھڑا نہیں ہونا, اور یہ مشین پہ بھی چند دن ہے, نمونیا ہوگا مر جائے گا یا کچھ, اب اس کی ہوپ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت اینستھیزیا والا اینستھیزیا دینے پہ تیار نہیں ہے کہ یہ کہاں سے ہوش میں اس کو واپس لائے گا. تو اس کی پٹی کرتے رہے, یہ زخم اب جڑ جائے, اس کو ہم آپریٹ کرنے کا رسک کیسے لے سکتے ہیں؟ ہائی رسک پیشنٹ ہے, ٹیبل ڈیتھ ہو جائے گی, ہمارے پہ پڑ جائے گا. تو وہ بھی ڈیلے کر ہی جا رہے تھے. اس کا سی ٹی اسکین ہوا تھا, ایم آر آئی, اور گردن اس کی بالکل اسپائن فریکچر تھی, اور جو اسپائنل کارڈ ہے وہ بالکل الائنمنٹ میں نہیں تھی, ہوپ کوئی نہیں تھی. بلکہ پنجاب بینک ہماری جو برانچ ہے اندر ہی سروسز ہاسپٹل میں, اس کے جو مینیجر صاحب تھے اس وقت, مجھے اس لیے یاد وہ بھی آ جاتے ہیں کہ وہ بھی بار بار روز آتے تھے کہ یہ میرے جاننے والے ہیں, میرا بڑا قریبی شاہد ہے, اس کا لڑکے کا شاہد نام. بہرحال تو اس کی بہن کو میں نے کہہ دیا کہ آپ اس کے پاس یہ سورہ رحمان لگائیں, ہمارے پاس اب اور کوئی چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے. آرتھو والوں سے بھی تھوڑی لڑائی تھوڑی ہو گئی, مطلب انہوں نے بھی ہمیں علیحدہ آ کے ہمارے سے, یار تم کیا روز کال بھیج دیتے ہو, ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا. اور ٹھیک ہے, اس کی بہن کہہ رہی ہے کوئی طریقہ تو نہیں ہے, اب کیا کریں گے اس کا, میڈیکل ٹرمز کو فالو کرنا. ٹھیک ہے. وہ بندہ 10ویں دن وینٹیلیٹر سے اتر کے ہوش میں بیٹھا ہوا تھا, جو کہ میڈیکل پاسبل نہیں ہے. اس کے چاروں لمبس موو کر رہے تھے, اور ٹانگ کا بھی بعد میں اس کا آپریشن ہوا. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اب اپنی اس بہن سے نہیں بولتا, ان کی واپس لڑائی ہو چکی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, کچھ سال پہلے. لیکن اس کا ایم آر آئی جب ہوا, جب مجھے یاد ہے ہم چاشنی پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہمارا ڈپارٹمنٹل ڈنر تھا, کوئی آپس میں کوئی دوست ریٹائر ہو رہا تھا یا پتہ نہیں آیا تھا, تو اس میں ڈپارٹمنٹ سارے کا کھانا تھا. میرے پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میں, کامن چیمہ صاحب ہی سے لیڈنگ فزیشین. وہ اس بات پہ بڑا غصہ بھی کھاتے تھے میرے سے کہ یا تو کن چکروں میں پڑا ہوا ہے, یا یہ نہ بات میرے سے کرو, چھوڑو پرے, یہ سب ایسی ہی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ جو جونیئر ڈاکٹر وہاں ڈیوٹی پہ تھا ہمارا آئی سی یو کے اندر, اس نے مجھے واٹس ایپ پہ وہ سی ٹی بھیجا, دوبارہ جو ہوا, جو فریش سی ٹی ہوا. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کہ سر یہ اس کا سی ٹی دیکھ لیں. اب میں نے تو 10 دن پہلے کا سی ٹی دیکھا ہوا تھا یا ہفتہ پہلے کا. ٹھیک ہے. تو میں بھی اسٹن ہو گیا. تو میں نے صرف سر کو پہلا سی ٹی دکھایا, میں کہ سر یہ ایک پیشنٹ ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کا, تو یہ آپ کے خیال میں کیسے, از اے ویری لرنڈ پرسن. تو انہوں نے کہا یار اس کو ڈال دو, اگر یہ سانس ہیں تو وینٹیلیٹر پہ ڈال دو, یہ چانس تو نہیں بچ رہا کہ یہ سروائکل اسپائن اس کی ہو گئی ہے سارا. تو میں نے دوسرا سی ٹی ان کے آگے رکھا, میں کہ یہ 10 دن بعد کا. تو کہتے ہیں نو وے, بڑے غصے سے کہتے ہیں یار نو وے, یہ کیا دیکھا, یہ کسی اور پہ نہیں, اس کا نام پتہ کرو, یہ کسی اور کا, یہ کسی اور کا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, دس از ناٹ پاسبل. تو وہ چونکہ سی ٹی فلم کے اندر نام لکھا جاتا ہے ڈیٹ, تو میں نے انہیں کہا کہ سر نام تو دونوں کا سیم ہے, اور یہ سیم پیشنٹ ہے, اور بات یہ ہے کہ اس دن گردن کی انجری کے ساتھ ایک ہی مریض آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہی پیشنٹ ہے, اور یہ وینٹیلیٹر پہ کوارڈیپلیجک یعنی چاروں لمبس اس کے پیرالائزڈ کے ساتھ یہ رہا ہے, لیکن اب یہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے آگے سے رکھ کے کہتے ہیں مینو یہ جادو ٹونے کا نہیں پتا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کویٹ. ہی از امیریکن کوالیفائڈ اینڈ ویری, میں بڑی رسپیکٹ ان کی ایز اے ٹیچر, ایز اے پلمنالوجسٹ کرتا ہوں, ایز اے انٹینسو کیئر اسپیشلسٹ کرتا ہوں. لاہور میں کم لوگ ہیں جنہوں نے لاہور کو ایسے سرو کیا, لیکن اس سائڈ پہ وہ نہیں آتے. تو وہ بڑے غصے سے انہوں نے آگے سے مجھے کہا کھانا کھانے دو مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے. وہ مریض اپنے پیروں پہ چل کے گیا, اس کی ہڈی کی بھی آپریشن کرنا پڑ گیا بعد میں, سارا کچھ ٹھیک ہے. تو میڈیکلی اسی طرح گندم کی گولی, زہر کی گولی جو ہے ایلومینیم فاسفائڈ, یہ
اور ٹیٹنس کا مریض جو ہے فل بلون ٹیٹنس کے. ہمارے لاہور کے آئی سی یو اب دوبارہ اس کو ری اسٹیبلش کیا گیا. دوبارہ میرے دوست تھے ڈاکٹر مظہر میرے ساتھ ٹیم ممبر میرے, بڑا ہی اچھا, وہ بھی چیسٹ اسپیشلسٹ بھی ہے اور آئی سی یو اسپیشلسٹ بھی ہے, ویری گڈ ہیومن, سید مظہر علی نقوی. تو واپس اب انہیں لایا گیا اور آئی سی یو کو دوبارہ سے سروسز کے اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. تو ہمارے ریزلٹس جو تھے وہ پورے پنجاب کے نہیں, وہ 90% سکسیس ریٹ تھا ٹیٹنس کا, جو وینٹیلیٹرز پہ رہی اور پیروں پہ چل کے گئے. اور 81% سکسیس ریٹ تھا ہمارا گندم کی گولی کے زہر کھا کے, خودکشی کی کوشش کر کے یا ایکسیڈنٹلی کھا کے, جو لوگ اتنے سیریس ہوئے کہ ان کا ہارٹ بند ہوا, سی پی آر ہوا, وینٹیلیٹر پہ پڑے, ڈائلیسس کرنے پڑے, اسٹل میڈیکل کی بک کہتی ہے 100% مورٹیلٹی, مطلب بچ ہی نہیں سکتا ایلومینیم فاسفائڈ کا پیشنٹ. ٹھیک ہے, انڈیا کی کسی اسٹڈی نے کہا نہیں 9% ہمارے پاس بچ گئے جنہوں نے آدھی گولی کھائی تھی, جنہوں نے تھوڑی کھائی تھی, جنہیں فورن آئل پلا دیا گیا, اوپر سے فورن آئل پلایا گیا تو وہ گولی. آئل سے کیا ہوتا ہے سر یہ پلانے سے؟ وہ گولی جو ہے وہ ایرومیٹک ہے. جس طرح آپ سی ایس سی 1000 کی گولی کو پانی میں ڈالتے ہیں تو ایویپوریٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو گولی ہوتی ہے یہ معدے میں جاتے ساتھ ایرومیٹک ہے, گیس بنتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لنگس کو اور پوری باڈی میں جہاں جہاں بلڈ ویسلز ہیں ان کی وہ سوزش کر دیتی ہے, اور آپ کی ودن 24 آورس ڈیتھ ہو جاتی ہے, ہارٹ آپ کا بالکل بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ فوراً اوپر سے اگر آئل پلا دیتے ہیں تو وہ گولی ایویپوریٹ نہیں کرے گی. یہ ایک تھوڑی سی میئر ہے فوری طور پہ, لیکن چونکہ معدے میں تیزاب اور پانی تو وہ ساتھ پیتا ہی ہے. یہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں فار ایگزامپل, ہاں یہ ان کے فائدے کے لیے, اگر ارد گرد ان کے کوئی خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے, کچھ کھا کے, تو فوراً آئل پلا دیں, اسے زیتون کا تیل پلا دیں, آئل سرسوں کا پلا دیں, جو آئل اس کے پاس, جو آئل ہے فٹافٹ اس کو نہیں, موبائل تو ذرا مشکل ہو جائے گا, نمونیا بڑا گندا ہو جائے گا. یا گھی پلا دیں نا اس کو, اسے گھی پلا دیں, آئل پلا دیں, وہ پلا دیں, کوکونٹ آئل پلا دیں. لیکن ہمارے پاس یہ وہ پیشنٹ تھے جو سی پی آرز ہو گئے, وینٹیلیٹرز پہ پڑ گئے, آج بھی زندہ ہیں. دعا سیشن میں میرے کھڑا ہوتا ہے ایک لڑکا, اس نے 30 دن وینٹیلیٹر پہ ہو رہا تھا, آج وہ چل پھر رہا ہے, بچے ہیں, شادی ہوئی, سارا کچھ. لیکن 81% لوگ بچے. ٹھیک ہے, پہلے 6 سالوں کا یہ ڈیٹا ہے. کیا بات. اور اس میں ہم نے نیچے بھی بچوں کو, ایمرجنسی میں مختلف یونٹس کے بچے ہوتے تھے, انہیں ٹرین کیا ہم نے کہ جو پیشنٹ آتے ساتھ اس کو اس طرح کرنا ہے, لواج کرنا ہے. پہلے تو پتہ نہیں تھا کسی کو, یہ آپ کر دیں. اسٹل جب وہ کولیپس کر جائے, شاک میں جائے, تو اسے آئی سی یو شفٹ کریں. ہم بیڈ کسی طرح ارینج کرتے تھے, کیونکہ بیڈ تھوڑے تھے. اور پھر ہماری اپنی ٹیم جو تھی اس کو یہ انسٹرکشنز تھی کہ اس کا جتنی بار مرضی دل بند ہو, اگر ینگ مین ہے یا کچھ ہے, تم نے اس کو چلانے کی کوشش کرنی ہے. اور 7 سورہ رحمان لگتی تھی, اور اس کے گھر والوں کو کہتے تھے کہ آپ لوگ بھی سنیں, بیٹھ کے علیحدہ باہر بیٹھ جائیں, 7 دن سنیں. 81% لوگ ٹھیک ہوئے. دنیا میں تو اس زہر کا تریاک نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیسے بچے؟ میرے رب نے بچائے. لیکن میرے سینئر کولیگز نے کہا کہ وہ نہیں. میں پوچھنے لگا تھا آپ سے کہ وہ چالو نہیں ہوتے ڈاکٹرز میڈیکلی. ویسے میں نے جو دیکھا ہے, جو مجھے نظر میں آتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں پہ بلیو نہیں رکھتے. دیکھیں وہ اپنی جگہ پہ دین بھی فالو کر رہے ہوں گے, نماز بھی پڑھتے ہوں گے, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ یہ علاج کے اندر, میڈیکل کے اندر وہ اس چیز کو نہیں پریفرنس دیتے. مختلف کامنٹس ہیں مزیدار. جی, اس میں سے کچھ جو بہت نیک لوگ تھے, بڑے پابند صوم و صلات, انہوں نے تو یہ کرٹیسائز کیا کہ اس کی کیا ضرورت ہے, اللہ کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, قرآن کو ثابت کرنے کی کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا تو بابا ہی بدنام تھا, آپ تو خود دمالے ڈال رہے ہوتے ہیں, آپ کیوں ینگ ڈاکٹرز کو مشکل سے ڈاکٹر بنے ہیں, آپ انہیں کس سائڈ پہ لگا رہے ہیں؟ کیا ہاسپٹل بند کر دیں, اب آئی سی یو بند کر دیں, خود آپ کیوں پھر ادھر کام کر رہے ہیں؟ بات کے اندر گھسے بغیر میں وہاں آفر کر رہا ہوں سورہ رحمان جہاں میڈیکل سائنس ڈیڈ اینڈ پہ آ گئی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ میڈیکل سائنس کو چھوڑ دیں, جہاں میڈیکل سائنس کے پاس حل نہیں ہے میں وہاں اپلائی کر رہا ہوں. مطلب جب اینڈ ہو جائے آپ کے پاس, ڈاکٹر کہتے ہیں, جب ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے, جواب دے ڈاکٹر نے جواب دیتا ہے, جی کہ نا یا بیماری ایسی ہے, کینسر کی ایسی سٹیج ہے, تو اس وقت آپ کو بجائے یہ میں کہوں کہ یار اب تم مر جاؤ, میں اس وقت سے گزرا ہوں, تو یہ ایک اسے فالس ہوپ نہیں, میں اسے ٹرو ہوپ کہتا ہوں. آپ اللہ کے آگے اس کو پیش کر دیں, اسے کہیں کہ یار ایک دروازہ ہے, تم اپنے اللہ کے آگے پیش ہو, اور اس طریقے سے اس کو سن لو. ٹھیک ہے, پھر یہ کومنٹس بھی سننے میں, مطلب کئیوں نے بات سننے سے انکار, انہوں نے کہا یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا بھائی میں مذہب نہیں بتا رہا, میں اگر کہوں کہ یہ مذہب ہے پھر تو بدعت ہے. ٹھیک ہے, چلے میں نے کوئی نیا طریقہ نکال لیا,
میں مذہب نہیں کہہ رہا, میں ایک طریقہ علاج, ایک ریمیڈی. آج نیو یارک میں اتنا بڑا سینٹر انہوں نے بنا دیا ساؤنڈ ہیلتھ کے نام سے, آپ گوگل پہ جا کے دیکھ جی میں لیں. نے دیکھا. اب اس کے اوپر وہ مختلف ساؤنڈ سے وہ علاج کرنا شروع ہو گئے. اب وہ بڑی زبردست قسم کی مشین بنے گی, اس پہ علاج ہوگا, کتنے لاکھ کے سیشن ہوں گے, پھر وہ بڑے فیشن میں ہم بتائیں گے کہ ہم نے ساؤنڈ تھراپی کی ہے. ٹھیک ہے, تو ادھر فری بتائی جا رہی ہے تو چھتر پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ بھی کہا گیا, پاگل کہا جاتا ہے مجھے, لیکن مجھے کامران صاحب کو, میں پھر میرے ٹیچر ہیں, ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں, ان کے ایک میں سلیوٹ اور انہیں کروں گا کہ کووڈ میں جب انہیں خود کووڈ ہو گیا, ڈاکٹرز ہاسپٹل پریکٹس کر رہے تھے, اور ایک ڈاکٹر صاحب ان کی بڑی تعریف کرنے لگے کہ سر یہ جو آپ نے لوگوں کو فوراً ایک ٹیمرا لگانا شروع کر دیا تھا, اسٹیرائڈ شروع کرائے تھے, اسی طرح آپ نے ٹائملی خود بھی جب اسٹیرائڈ اور انہوں نے کہا چپ کرے, نہیں مینو اللہ نے بچایا, نہیں مینو اللہ نے, اور سورہ رحمان سنی بھی انہوں نے, اور کچھ نہیں کہا, کسی کو کچھ نہیں کہا, لیکن وہ ایک ہی بات کرتے رہے, اللہ نہیں, مجھے اللہ نے بچایا. ٹھیک ہے, جب آپ صحیح پڑھے لکھے تبھی ہیں جب آپ اپنی شارٹ کمنگ کو بھی مانتے ہو, اور جو حق ہے اس کو حق کہہ سکیں آپ, یہی علم ہے. صحیح. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور بڑا اچھا لگا ونس اگین آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے. امید کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو بھی بہت پسند آیا ہوگا یہ پوڈ کاسٹ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.